رحمت کے پھول برسیں گے ذکر سعید سے. تشریف لائیں. سیٹ ہو گیا نا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نہیں جب رہا ہے اس کو بھی لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. حضرات بزم کا آغاز قرآن اللہ سے کہا جا چکا ہے. صرف 2 شعر کے لیے میں آواز دے رہا ہوں. سیف رضا صلی اللہ علیہ وسلم کو مائک پہ تشریف لائے اور صرف 2 اشعار، پھر اس کے بعد حضرت کی تقریر ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود شریف پڑھیں. صلی اللہ علیہ رسول اللہ. اس طرح کی آواز ہے حضرت درمیان میں ایسی صدا لگاؤ کہ مدینے آواز پہنچے. صلی اللہ علیہ لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک کٹا دیں گے. رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. کریا کریا بستی بستی ذکر نبی کا کرو. کریا کریا بستی بستی ذکر نبی کا کرو. میں
خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے ناموں سے آقا پر ہم سر کٹا دیں گے رسول اللہ رسول اللہ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم بولو لم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک ہمارے نعت کا نغمہ قلبی تھا اور آج بھی ہے لب پہ ہمارے نعت کا نغمہ قلبی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے تیرا رشتہ قلبی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے تیرا رشتہ قلبی تھا اور آج بھی ہے بتلا دو مصطفیٰ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے مرنے کا جذبہ قلبی تھا اور آج بھی ہے خود کو ہے نا بولو نا حضور کے رنگ میں رنگ جاؤ گے نا پھر کسی سے ڈرنا نہیں اور محبت سے کیسے اس کی مثال اس کی مثال حضرت ایک انسپریشن ہے نوجوانوں کے لیے کہ کرنی ہے سچی محبت اگر حضور سے کرو کسی کو اپنا آئیڈل بنانا ہے صرف حضور کو بناؤ اور محبت سے اور محبت سے اور محبت سے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک سبز ہلالی پر چل جارو تم کو جانس پیارا ہے سبز ہلالی پر چل جارو تم کو جانس پیارا ہے اس پر بل بل خجرا ہو یہ منصور ہمارا ہے اس گنبد کے سائے تلے سارے ایک مجاوا اونچے میں اونچا نبی کہنا خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے ناموں سے آقا پر لبیک لبیک رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک علی پر پڑھتے ہیں علی پر پڑھتے ہیں جب نبی کے ساتھ چلتے ہیں پہاڑوں پر انہیں بھی پکارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ دیوانو بولو بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ
حضرات دل تھام کر رہے ہیں. جس وقت کا ایک ایک پل ہم نے 3 مہینے سے انتظار کیا ہے، وہ ساعت قریب آ گئی اور ہماری نگاہوں کے سامنے ہر نوجوان کے دلوں کی دھڑکن، ہر سنی مسلمان کے دل کی دھڑکن، وہ ساتھ آپ حضرات کے سامنے اور وہ عزیز ہماری نگاہوں کے سامنے. لیکن قبل مختصر سی تقریر کے لیے میں آواز دے رہا ہوں حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مخدوم علی صابری صاحب کو کہ تشریف لائیں اور اپنی کتابت سے سامعین کو محظوظ فرمائیں. آئیے نعرہ تکبیر و رسالت سے استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، سنی مسلمان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا والصلاة علی محمد المصطفیٰ. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل مولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة وبارك وسلم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات معزز سامعین کرام، ضرورت تو نہیں ہے کہ میں کچھ لب کشائی کروں، اس لیے کہ ہمارے اکابر علماء موجود ہیں اور انہی سے جو ہم سنیں گے. لیکن یہ آپ لوگوں کی محبت ہے کہ چند لمحے کے لیے منع کرنے کے باوجود بھی کہا حضرت خود کہہ دو. بہرحال میں اس قابل تو نہیں کیا کہوں، لیکن جو کچھ آتا ہے اس میں سے تھوڑا سا بیان کر دوں کہ حضرات محترم، آج ہم اور آپ یہاں پر سب لوگ جمع ہوئے ہیں اور یہ اللہ کا گھر ہے، ہر کوئی جانتا ہے. اور اس گھر میں عبادت ہوتی ہے اور یہ عبادت اگر ہمیں ملی ہے، یہ گھر اور در اگر ملا ہے تو اللہ کے رسول کے صدقے میں ملا ہے. ورنہ تو اگر تاریخ کا مطالعہ کرو تو کعبے کے اندر بھی بت بھرے پڑے ہوئے تھے. یہ تو رحمت للعالمین کا کرم ہے کہ انہوں نے کعبے سے بھی بت کو نکالا اور ہمارے دلوں سے بھی کفر کو نکالا. وقت نہیں ہے، گنجائش نہیں، کیونکہ 10:30 کا ٹائم ہے، لیکن چند باتیں عرض کرتے چلوں.
کہ میں نے جس آیت کریمہ کا شرح حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم نے جہنم کو جنات اور انسان کے لیے پیدا کیا۔ اسی کے بدن پر دوسری جگہ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ روایت بڑی مشہور و معروف ہے کہ اکثر و بیشتر ہماری قوم اس آیت کریمہ سے واقف ہے، کیونکہ علماء اکرام بیان کرتے رہتے ہیں کہ اللہ نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ 29ویں پارے کی آیت کریمہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، لیکن جس آیت کریمہ کا میں نے آپ کو اس سے قبل سنائی کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم نے جہنم کو جنات اور انسان کے لیے پیدا کیا۔ اچھا، قرآن کریم کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جیسا جیسا سوال کرتے رہو قرآن کریم آپ کو ویسا ویسا جواب عطا کرتے رہے گا۔ یہ کتاب کا معجزہ ہے کہ اللہ ہم کیوں پیدا ہوئے، تو کہا وما خلقت الجن والانس لیعبدون۔ اچھا، یہ جہنم کیوں پیدا کری کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ اچھا، کیوں پیدا کی؟ تو یہاں پر غور و فکر کی ضرورت ہے، آج ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، اس لیے کہ جو دل تو رکھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، دیکھتے ہیں مگر آنکھیں مگر دیکھتے نہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں۔ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، بلکہ ایسے ہیں جیسے جانور، اس سے بھی بدتر۔ بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، یہی لوگ وہی لوگ غافل ہیں۔ حضرات محترم، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن قوم کے جو نظارے آنکھوں سے دکھ رہے ہیں اس سے دل پہ بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اگر وہ قول ہم اپنے آگے رکھ دیں کہ اگر حضور کی گستاخی ہو تو قوم کیا کرے، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ چاہیے کہ وہ قوم بدلہ لے۔ کہا اگر قوم بدلہ نہ لے تو کہا پھر اس قوم کو مر جانا چاہیے۔ میں دعا کرتا ہوں سلمان اظہری صاحب کے لیے کہ اللہ ان کی عمر برکت دے، کہ یہ بمبئی کی وہی شخصیت ہے کہ جنہوں نے اس آواز کو، اس پرچم کو بلند فرمایا۔ آپ نے تاریخ کے حوالے سے سنا ہوگا کہ بے شمار جتنے بھی ہماری تاریخ میں ایک عام شخص بھی اگر گزرا اور اگر اس نے اللہ رسول کے لیے، اللہ، ہمارے ایک بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو ماننا کمال نہیں ہے، اللہ کو ماننا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ مصطفیٰ کو مانو۔ اس لیے قرآن میں تو یہ ہے کہ اللہ چاہے تو تم سے منٹوں میں منوا لے اپنے آپ کو، وہ ہمیں ڈھیل دے کے یہ آزما رہا ہے کہ یہ میرے محبوب کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے۔ یہ ہماری ایک آزمائش ہے، آزمائشی طور پر انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ کو ماننا کمال نہیں ہے، جب مصطفیٰ کو مانے گا تو خود بخود اللہ کو مانے گا۔ تو کمال مصطفیٰ کو ماننا ہے اور اس طرح ماننا ہے جیسے کہ صحابہ اکرام نے مانا ہے، کہ پھر ہم نے یہ فکر نہیں کی یہ جان ہماری ہے یا نہیں۔ آج ہمارے آگے نا ہمارا مال، ہماری جان آ گئی۔ ہر کسی کو اپنی جان کی پرواہ ہے، اپنے مال کی پرواہ ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہاری اولاد اور تمہاری مال آزمائش ہے۔ فتنہ سے مراد آزمائش، اور ہم اس آزمائش میں مکمل فیل ہوتے چلے جا رہے ہیں، مکمل۔ اگر میں سوچتا ہوں جہاد کا اعلان ہو جائے تو بہت کم ہی لوگ ہوں گے جو نکل کے آئیں گے۔ بے شک یہ جلسے ضروری ہیں، یہ جلسے کرنے کے لیے یہ جلسے اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ تاریخ کی باتیں آپ تک پہنچائی جائیں، اسلام کی باتیں آپ تک پہنچائی جائیں، اور جب آپ تک پہنچ جائے تو آپ کو چاہیے کہ اس پر عمل کریں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب انسان مردہ ہے،
سب انسان مردہ ہے، زندہ وہ ہیں جو علم والے ہیں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں سب علم والے سوئے ہوئے ہیں، بیدار وہ ہیں جو عمل والے ہیں، اور سب عمل والے خسارے میں ہیں، کامیاب وہ ہے جو تکبر سے پاک ہے۔ اور آگے بھی فرماتے ہیں کہ سب تکبر جو اخلاص والے ہیں وہ خطرے میں ہیں، کامیاب وہ ہے جو بالکل مخلص ہیں، محبت والے ہیں، خدمت خلق کرنے والے ہیں۔ حضرات محترم، اگر اس قول کو بھی دیکھو تو ہماری قوم علم سے بھی پیدل نظر آتی ہے، اور جو اگر علم والے ہیں تو وہ عمل سے پیدل نظر آتے ہیں۔ تو پھر ہماری قوم میں حضور کی محبت کی بیداری جلسے میں تو نظر آتی ہے۔ کمال یہ نہیں کہ جلسے کے اندر نظر آئے، کمال یہ ہے کہ وہ جلسے کے باہر بھی نظر آئے۔ باتیں تو بہت 10 منٹ کا وقت دیا تھا اور وہ پورا مکمل ہو چکا ہے۔ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں، جو بیان کر رہا ہوں، یہ تکلیف بیان کر رہا ہوں، کوئی خطاب نہیں کر رہا ہوں۔ اس درمیان ہمارے ایک آصف بھائی ہیں، اگر ہم معائنہ بھی کرو تو سلمان اظہری صاحب ماشاءاللہ جو انہوں نے احتجاج کیا، کیا ان کے مقابل کسی نے احتجاج کیا؟ ہمارے سارے علماء اکرام جس طرح سے نکلنا چاہیے تھا اس طرح سے نہیں نکلے۔ اب میں آخری پوائنٹ دے کر رخصت ہو جاؤں گا، پھر آگے تو حضرت کا بیان ہوگا، کیونکہ یہ تو میں ٹوٹی پھوٹی کہہ کے گزر جا رہا ہوں، اس کو جو سیئیں گے وہ حضرت ہی سیئیں گے۔ ایک بات یاد رکھو، ایک ہوتا ہے عبادت کرنا اور ایک ہے عبادت کو بچانا، ایک ہے گھر بنانا اور ایک ہے گھر کو سنبھالنا۔ گھر بنا لیا اگر مینٹیننس نہ کیا جائے تو گھر گر جائے گا، اگر عبادت کری اور عبادت کو نہیں بچایا تو عبادت ختم ہو جائے گی اور پھر وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ لہذا ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اس کو بنانا اور ایک ہوتا ہے اس کو بچانا۔ اب اسلام تو بہت فروغ ہو گیا، مدرسے بے حساب بن چکے ہیں، مسجدیں بے شمار بن چکی ہیں، علماء دین بے حساب لاکھوں کروڑوں بن چکے ہیں۔ اب انہیں ضرورت ہے کہ انہیں بچایا جائے، انہیں سنبھالا جائے۔ اب وہ سنبھالنے کے لیے ایک تنظیم کا ہونا بہت ضروری ہے، ایک پلیٹ فارم پہ آنا بہت ضروری ہے، ایک آواز کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر سب الگ الگ بھاگیں گے تو یہ تنظیم بکھر کر ختم ہو جائے گی، یہ اسلام اور کمزور ہو جائے گا۔ آج اس کی جو فاؤنڈر ہے سب سے پہلے تو وہی کمزور ہے، پوچھو کیسے؟ اس ہر امام ایک اپنے اپنی جگہ ایک پلر ہے، ہر مسجد کا ایک امام پلر ہے، اور میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ ہر امام کمزور ہے۔ اس کے اندر وہ طاقت نہیں کہ وہ اگر آپ غلط کر رہے ہو تو وہ آپ کو روک دے، ان کے اندر وہ طاقت نہیں کہ اگر ممبر پر کھڑے ہو گئے ٹرسٹیوں کو روک دے یا ٹوک دے، ان کے اندر وہ طاقت نہیں کہ اگر وہ لیٹ نماز پڑھا دے، ان کے اندر یہ طاقت نہیں کہ آج اگر پریشان ہو جائیں تو لوگوں کو بیان کریں کہ صاحب آج یہ پریشانی ہے کچھ لاؤ۔ اور مسجد کا حال تو یہ ہے کہ ہم اپنے لیے، حضور نے کیا فرمایا تھا کہ جو تم اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو۔ اس عمل پر تو سب پیدل ہیں، ایک بھی عمل نہیں کر پا رہا ہے۔ ہم اپنے لیے 50,000 سوچتے ہیں، 1 لاکھ روپے سوچتے ہیں، لیکن علماء دین کے لیے کچھ سوچ ہی نہیں رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ائمہ اپنے بچوں کو عالم نہیں بنا رہے ہیں، بلکہ اسکول پڑھا رہے ہیں کہ جس طرح میں نے کاٹ لی اس طرح انہوں نے ہی کاٹنی ہے۔ یہی وجہ ہے۔ تو یہ آج میں نے جگہ جگہ حیدرآباد اور اندور اور گجرات کے اندر یہ بات کہی تھی کہ دنیا دار کے بنائے ہوئے گھر میں دنیا دار کی تنخواہ 1 لاکھ، چاہے وہ چپراسی کیوں نہ ہو، اور اللہ رب العزت جو تمام جہان کا خالق و مالک ہے، تمام جہان کو پال رہا ہے، اس کے گھر میں امامت کرنے والے کی تنخواہ 11,000 10,000 60,000، یہ کہاں سے انصافی ہے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا سے مراد یہی ہے کہ دل تو رکھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں، آنکھیں تو رکھتے ہیں مگر دیکھتے نہیں، کان رکھتے ہیں مگر سنتے نہیں۔ یہ بیداری ضروری ہے، سمجھو کہ کیا چیز میں کہاں پر ضرورت ہے۔ ایک کیلکولیشن میں نے دیا، بھی بات ہو رہی تھی، ہر جگہ بیان یہی کر رہا ہوں، اب دوسری تقریر مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، اس لیے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کی مقدار کب بنو گے؟ کب اللہ کے درمیان وہ مرتبہ پاؤ گے۔ یہ جو مال ہے نا، یہ سب سے بڑی آزمائش ہے، اور یہی مال ہمارے پاس سے 30 روپے نہیں نکل رہا ہے جمعہ کے دن،
سلمان علی صاحب میں معذرت کے ساتھ وقت دے رہا ہوں، اس لیے انشاءاللہ آپ کو بیان کریں گے۔ 30 روپے ایک آدمی بھی جمعہ کے دن نہیں نکال رہا ہے، 25 روپے بھی نہیں نکال رہا ہے۔ جمعہ کا چندہ 1000 کی مسجد ہے اور 5000 ہوتا ہے، یہ 10,000 ہوتا ہے، ایوریج نکالا جائے تو 8 روپے 7 روپے اس کے اندر سے سب چلے جاتے ہیں۔ اگر 100 روپے دے دیے، یہ بات بعضوں کو گرا گزر رہی ہوگی، اس لیے کہ کچھ لوگوں کے دلوں پہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم کی مور بھی ہے، وہ اس بات کو بیکار سمجھتے ہیں، لیکن اپنے لیے اپنی کمائی کے حساب سے تو وہ خود اچھا سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ہم 50,000 کمائیں، یہ سوچنا ان کے لیے اچھا ہے۔ اس کے آگے سنو، ایک صحابی رسول نوجوان اللہ کے رسول نے فرمایا کیا حاجت ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ طویل واقعہ ہے، طویل واقعہ ہے۔ یا رسول اللہ زندگی میں اتنی غربت دیکھی کہ کبھی زندگی میں میٹھا ہی نہیں کھایا کہ میٹھا ہو کیسا ہے۔ ادھر وہ درد بیان کر رہا ہے، ادھر جبرائیل آ گئے کہ یا رسول اللہ کل کوئی اس کی موت لکھی ہوگی۔ اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جوان ہے، غربت کا یہ عالم ہے کہ زندگی میں کبھی میٹھا نہیں کھایا اور آج موت کا فرشتہ بھی آ گیا۔ جبرائیل موت کے فرشتے کا مطلب کل کی پیشن گوئی لے کے آ گئے۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا کیا حاجت ہے؟ کہا ایک تو زندگی میں میٹھا نہیں کھایا، دوسرا یہ کہ چاہتا ہوں شادی بھی ہو۔ بہرحال انتظام ہوا، شادی ہوئی اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو میٹھا بنانے کے لیے کہا گیا، جو اس نے زندگی میں نہیں کھایا تھا، فوراً پیش کر دیا گیا اور شادی اس کے چچزاد بہن سے بھی ہو گئی۔ اور وہ ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے دوسرے دن ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ ذرا دیکھو کہ اب وہ فوت ہو گیا ہے زندہ ہے۔ ایک صحابی رسول کو وہاں پر تعینات کر دیا اور کہا کہ رونے کی آواز آئے تو باخبر کر دینا۔ صحابی رسول عصر تک سنتے رہے، کہا کہ ہنسنے کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اے اللہ تیرے فرشتے جبرائیل جھوٹ تو بول سکتا نہیں، لہٰذا کیا ماجرا ہے کہ فوت اب تک نہیں ہوا؟ اللہ کے رسول کے پاس فوراً وہی آ گئی اور کہا اللہ کے رسول اس کے لوہے محفوظ پر موت تو پکی تھی، مگر ظہر کے وقت جب میاں بیوی کھانا کھانے بیٹھے اور جب پہلا لقمہ لینے ہی والے تھے کہ فوراً دستک ہو گئی کہ بھوکا ہوں کچھ کھانا کھلا دو۔ وہ شخص نے زندگی میں کبھی میٹھا نہیں کھایا تھا، وہ میٹھا اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا اور اس کھانے والے نے اسے دعاؤں سے نوازا اور اس کی دعا، اس فقیر کی دعا سے ہم نے اس کی زندگی میں اور برکت دے دی۔ یہاں پر بھی قربانیاں ہیں، بہت غور و فکر کا مقام ہے۔ اللہ رب العزت وہ عقل دے، وہ دل دے جو ہمیں فرعون نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج ہمارے دل کو مسلمان ہونے کی ضرورت تھی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ فاقش جو لوگ تھے ڈرتے نہ تھے کبھی، ان ہمیں مٹائے گا اسلام کے دشمن، سینے پہ چڑھ کے بولیں گے اسلام زندہ باد، سینے پہ چڑھ کے بولیں گے اسلام زندہ باد۔ حضرات جس نے کفر کی چھاتی پر چڑھ کر اسلام کا پرچم اٹھایا، جس نے ناموس رسالت کی حفاظت کی، جس نے اپنے جان کی پرواہ نہ کی، جس نے اپنی اولاد کی پرواہ نہ کی، جس نے مال کی پرواہ نہ کی، جس نے اپنے عزیز و اقارب کی پرواہ نہ کی، جس نے ناموس رسالت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، آج وہ شخصیت آپ کی نگاہوں کے سامنے۔ میں حضرت گزارش کروں گا کہ اس ذات بابرکات جس کا نام حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں، نعرہ تکبیر و رسالت سے استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ میں صدر محترم مسجد خاصہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لیں اور گلپوشی فرمائیں۔ معزز و مقتدر حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم إلى آخر هذه الآية صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وأمه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا. عزیزان گرامی وقار، علماء ذوی الاحترام، مشائخ اہل سنت یہاں پر جلوہ بار ہیں. ان کی سرپرستی، ان کی عنایتیں اور محبتیں میرے ساتھ ہیں. اللہ ان کے اقبال کو ہمیشہ بلند رکھے. مجھ سے بیشتر آپ سید مخدوم صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ بہترین باتیں آپ کے سامنے پیش فرما رہے تھے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کافی عرصے کے بعد کسی زید زادے نے ہمارے دل کو جھنجھوڑا ہے. کافی عرصے کے بعد، اس لیے کہ بولیاں پتہ دیتی ہیں کہ صرف زبان سے نکل رہی ہے یا دل سے بھی نکل رہی ہے. اس کی آپ ضرورت ہے کہ اخلاص ہو. عزیزان گرامی وقار، علماء ذوی الاحترام اور خطبہ اسلام آج یا کل سمجھ جائیں گے کہ کتابوں میں لکھی ہوئی رٹی ہوئی تقریریں صرف کانوں تک رہ جائیں گی، اور پھر جو تمہارے دل پر گزر رہا ہے یہ اگر آپ امت کے سامنے رکھو گے تو امت کے دلوں میں انقلاب بھی آ سکتا ہے. آج کی یہ محفل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کی خاطر، ایسی ہزار محفلیں ہوں، ایسی لاکھوں محفلیں ہوں، تب بھی ہم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی ایک سجدے کا حق بھی نہیں ادا کر سکتے. انہوں نے جو ہماری حفاظت کے لیے دعائیں کی بارگاہ الہی میں، ان دعاؤں کے ایک جملے کا بھی حق ادا نہیں کر سکیں گے. اسی لیے قرآن نے کیا کہا، توجہ سے سنیں. رب تعالیٰ فرماتا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے. ہمارے لیے حضور کی حیثیت کیا ہے یہ آج سمجھنے کی ضرورت ہے. سید صاحب سے آپ سن رہے تھے کہ کمال اس وقت تک نہیں ہوگا آپ کا ایمان جب تک آپ مصطفیٰ کریم پر بھی ایمان نہ لائیں. اللہ اللہ کرتے رہے لیکن نبی پاک کی رسالت تک نہیں پہنچے تو ایمان بھی کمال کو نہیں پہنچتا. لیکن میرے عزیزوں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اور ہمارے لیے کیا ویلیو رکھتی ہے، کیا حیثیت رکھتی ہے، کون سا مقام رکھتی ہے، جب تک مومن یہ نہیں سمجھ سکے گا وہ اپنے مستقبل کا ایک دن بھی طے نہیں کر سکے گا. سب سے پہلی چیز اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جب ایمان لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے تو سب سے پہلی جو تعلیم انہیں دی گئی تھی، سب سے پہلی تعلیم جو دی گئی تھی وہ بارگاہ رسول کا ادب سکھایا گیا. سب سے پہلی تعلیم تھی صحابہ کو، ان کو بیٹھنے کے طریقے، بولنے کے طریقے، ملنے کے طریقے، بات کرنے کے طریقے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ادب سے ہو کر کے ہی باقی ساری منزلیں طے ہوتی. لوگ آج طریقت، معرفت اور حقیقت کی ایک الگ راگ الاپ رہے ہوں گے. میں ان لوگوں کے بارے میں نہیں کہتا جو حقیقت میں معرفت کو پہنچے ہوئے ہوں گے نہیں، لیکن جن کو صرف بازار میں دکان کے طور پر اپنا بزنس چمکانا ہو اور حقیقت معرفت طریقت کے نام لیتا ہو اور اس کا سلسلہ نبی پاک کی سنتوں سے کچھ نہ ہو تو امام مالک فرماتے ہیں ایسا شخص زندیق وقت ہے، شیطان وقت ہے، جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت سے تعلق ہی نہیں رکھتا، حضور کی محبت اور ان کی سنتوں سے کوئی
آگاہی نہیں رکھتا اور بڑی بڑی طریقت کی باتیں کرتا ہے تو اسے کہا گیا زندیق ہے اور وقت کا شیطان ہے، گمراہ بھی ہے اور گمراہ گر بھی ہے۔ اسی لیے بریلی کے امام نے ہمیں بہت پہلے یہ سمجھایا تھا، بخدا خدا کا یہی ہے درد، بخدا خدا کا یہی ہے درد، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ حضور پاک کا دروازہ ہی اللہ کا دروازہ ہے، یہاں پہنچو گے پہلے تبھی تمہاری آگے کی سیڑھیاں طے ہو سکتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے نہیں اور کوئی مفر مکر، یہ عربی لفظ ہے، مفر کہتے ہیں بھاگنے کی جگہ اور مکر کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ۔ حضور کو چھوڑو گے تو نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، کہاں جاؤ گے؟ جاؤ چھپ لو، کہاں چھپو گے؟ جہاں جاؤ گے اللہ کی سلطنت ہوگی اور وہاں میرے نبی کی مصطفیٰ ہے۔ جہاں جاؤ گے بھاگ بھی نہیں سکو گے اور ٹھہر بھی نہیں سکو گے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے درد، نہیں اور کوئی مفر مکر، بھاگنے کی جگہ اور ٹھہرنے کی جگہ نہیں۔ اور جو وہاں سے ہو، اللہ کی بارگاہ میں پہنچا ہوا کسی کو دیکھتے ہو آپ تو یہ مت سمجھ لینا کہ ڈائریکٹ پہنچ گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ عزیزان گرامی وقار، آپ ابھی سن رہے تھے سید صاحب اماموں کی متعلق کہ آپ لوگ ان کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ اس قوم کے سامنے رونے کا کیا مطلب ہے؟ میں بڑی معذرت کے ساتھ، وہ میرے بزرگ ہیں، یہ کہہ رہا ہوں کہ جو قوم اپنے نبی کو ہی چھوڑ چکی ہے وہ امام کو کب پکڑ سکتی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں انہیں اچھی نہیں لگتی، امام کا جبہ کب اچھا لگے گا؟ جس کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داڑھی امامہ اچھا نہ لگے، امام کا پاجامہ کہاں اچھا لگے؟ میرے عزیزو، یہ جو ہم رونا رو رہے ہیں کہ اماموں کے ساتھ ان کی بدتمیزیاں ہیں، بات یہاں سے نہیں شروع ہے، بات تو پہلا ہی رشتہ ٹوٹا ہوا ہے۔ جو ڈور کٹی ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی، معاف کرنا مجھے اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں آپ سب کو یہ کہوں کہ حضور کی محبت نہیں ہے، ہمارے اوپر الزام لگا رہا ہے، تو آپ سوچنے میں آزاد ہیں۔ ہاں میں الزام لگا رہا ہوں، اس لیے کہ بڑی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میرے سلسلے قادریہ کے بڑے بزرگ ہیں سیدنا ابو بکر شبلی، غوث پاک کے بھی دادا پیر ہوتے ہیں، بلکہ اور بھی اوپر جا کر کے حضرت ابو بکر شبلی کا نام آتا ہے۔ ان کا ایک قول اگر میں آپ کو بتاؤں تو بغلیں جھانکیں گے ہر کوئی۔ حضرت ابو بکر شبلی کہتے ہیں میری زندگی میں سب سے ڈیفیکلٹ سوال، سب سے مشکل سوال اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے، لوگوں نے پوچھا کون سا مشکل سوال ہے آپ کے لیے؟ کہا اگر کسی نے مجھ سے پوچھ لیا کیا آپ کو رسول اللہ سے محبت ہے، یہ سوال میرے لیے سب سے مشکل ہے۔ کون سا مشکل ہے؟ ابھی ہم یہاں پوچھیں تو دونوں ہاتھ اٹھائیں گے، نعرے بھی لگائیں گے۔ میرے عزیزو، حضرت ابو بکر شبلی کہتے میرے لیے زندگی کا سب سے ڈیفیکلٹ سوال ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس میں کون سا مشکل سوال ہے؟ کہا کہ اگر نہ کہہ دوں گا ایمان چلا جائے گا۔ بات صحیح ہے، اگر کسی نے پوچھا آپ سے کو حضور سے محبت ہے، اگر آپ نے نہ کہہ دیا تو کیا ہوا؟ ایمان چلا گیا۔ حضرت ابو بکر شبلی کہتے ہیں یہ اتنا مشکل سوال ہے کہ اگر نہ کہہ دوں تو ایمان چلا جائے گا، اور اگر ہاں کہہ دوں تو ضمیر ملامت کرے گا، کہاں تیرا آقا اور کہاں تیرے اخلاق، کہاں تیرا محبوب اور کہاں تیرے اخلاق۔ میرے عزیزو، یہ کسی مرید کی بات نہیں کر رہا ہوں، پیروں کے پیر کی بات ہے۔ اتنے بڑے بزرگ جب یہ کہتے ہیں کہ میں حضور کی محبت کو کیسے کہہ دوں، مجھے شرم آتی ہے اور ڈر لگتا ہے۔ دھڑلے سے آج تو ہم نعرے بھی لگاتے ہیں، کچھ تو اپنے متعلق اب سوچنے کی ضرورت ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں گا۔ اقبال نے کہا تھا آ تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، آ تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر،
اس کا مطلب ہو سکتا ہے آپ نہ سمجھیں. اور ایک شعر ان کا بتا دوں، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے. زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. تمہارے پاس پیسے کم ہیں اسی لیے تم آج بیکورڈ ہو گئے ہو، تمہارے پاس دولت کم ہو گئی اس لیے تم پسماندہ ہو، بچھڑی ہوئی قوم ہو، یا تمہارے پاس ایجوکیشن کی کمی ہے اسی لیے سب سے بچھڑے ہوئے ہو. اقبال نے بہت پہلے محسوس کیا تھا اور کہا سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، لیکن بلیم کسی اور چیز پہ کرتا ہے. سیاست نہیں ہمارے پاس، قیادت نہیں ہمارے پاس، حکومت نہیں ہمارے پاس، مال نہیں ہمارے پاس، ایجوکیشن نہیں ہمارے پاس، یہ سب تو بہانے ہیں. سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے. زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. اشاروں میں اقبال نے کہا تھا، کسی نے قریب کر کے پوچھا اقبال اس میں چھپانا کیا، وہ سبب کیا، بتا تو صحیح. اقبال نے پھر کہا طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ برباد. باقی سب چیزیں بعد میں آتی ہیں. طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی. عزیزان گرامی وقار، بات کڑوی لگتی ہے، بری لگتی ہے. آپ سوچ رہے ہوں کہ ہم نے کون سا حضور کا طریقہ چھوڑا ہے. بہت کچھ چھوڑ چکے ہو میرے عزیزوں. ہم نے اپنے گھروں میں اسلام کو اجنبی کر رکھا ہے. ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا. حدیث کی یہ الفاظ ہیں، اکثر آپ نے سنا بھی ہوگا. بعض علماء اس کا ترجمہ کرتے ہیں اسلام غریبوں سے شروع ہوا اور غریبوں میں ختم ہو جائے گا. بلکہ بعض محدثین نے فرمایا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اسلام جب شروع ہوا تھا تو اجنبی تھا. غریب کا ایک معنی اجنبی ہے، اجنبی تھا، نیا نیا تھا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام پھر سے اجنبی ہو جائے گا، پھر سے اجنبی ہو جائے گا. مجھے جب یہ بات تحقیق پڑھتا ہوں تو دل میں درد ہوتا ہے. آخر یہ اتنا لہلہاتا ہوا چمن اچانک اجنبی کیسے ہو جائے گا؟ تو وہ تو آج دیکھنے کو مل رہا ہے. ہم نے خود اپنے گھروں میں اس کو اجنبی کر رکھا ہے. حالی نے کہا تھا خاص خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیرے وقت عجب آ کے پڑا ہے. جو دین نکلا تھا بڑی شان سے اپنے وطن سے، آج وہ پردیس میں غریب الغربا ہے. آج وہی اسلام یہاں غریب الغربا ہے. غریب الغربا کا مطلب کیا؟ ایسا مسافر جسے کوئی پہچانتا ہی نہیں، ایسا مسافر جسے کوئی پہچانتا ہی نہیں، اسے غریب الغربا کہتے ہیں. حالی نے روتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اسلام کی آج پوزیشن ایسی بنا دی گئی ہے، یہ ایسا ہی ہے اب ہمارے درمیان جیسے اسے کوئی پہچانتا ہی نہیں. چند لوگوں کو چھوڑ کر میں کہہ رہا ہوں، آؤ میں تمہیں گناؤں تم نے اسلام کو اجنبی کہاں کہاں کر رکھا ہے. تم نے اپنے بچوں پر کب اسلام کو پسند کیا؟ ان کے چہروں پر تمہیں اسلام پسند نہیں آتا؟ تمہیں حضور پاک کا چہرہ ان کے چہرے میں اچھا نہیں لگتا؟ تم نے اپنی اولاد میں اسلام کا لباس تک پسند نہیں کیا. تم نے اپنے گھروں میں آرائش کو بہت کی لیکن اسلام کو پسند نہیں کیا. لوگ تو اذانوں کی آوازوں سے چڑھنے لگ گئے ہیں. تم نے اجنبی تو خود ہی کیا ہے، اسلام کو خود ہی اجنبی کیا. مجھے سچ بات بتاؤ، دل پر ہاتھ رکھ کر کے اسلام اسلام کرنے والے، تم نے اپنے گھر کی عورتوں پر اسلام کو پسند کیا؟ اگر عورتوں پر تمہیں اسلام پسند ہوتا تو یہ بے پردہ اس طرح باہر نہیں گھوم رہی ہوتی. یہ ممبئی جیسے شہر کی شادیاں بلا ہیں. یہاں پر ایسی بے حیائیوں کو دیکھا کہ ایک سیدھے سادے بااخلاق آدمی کا شرکت کرنا بھی بہت مشکل ہے. اجنبی تم نے کیا ہے. کسی شادی میں ہم گئے تھے تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ مسلمانوں کی شادی ہے. ہر کوئی بالوں کو لہراتے ہوئے اور اپنے پورے جسم کی نمائش کے ساتھ ایسے آ رہی ہے، اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ، جیسے لگتا ہے کہ کسی غیر کی محفل ہے. اسلام کو اجنبی ہم نے شادیوں میں دیکھا، کہیں دکھ ہی نہیں رہا اسلام. شادیوں میں ڈھونڈنے پر بھی اسلام نہیں دکھ رہا ہے. تمہارے برتھڈے میں جو کچھ ناچتے ہو تھرکتے ہو، کہاں ہے وہاں اسلام؟ ڈھونڈو اس کو، اسلام کو. کیا یہ غریب الغربا نہیں ہو گیا؟ آج ایک صاحب نے تحریر لکھی تھی، میرے پاس پہنچی، مجھے پڑھ کر بھی افسوس ہوا.
وہ اپنے قصے سنا رہے تھے، اپنی تاریخ بتا رہے تھے کہ یہ وہی اسلام ہے جو ریگستان کی سرزمین سے نکلا، ریت کی سرزمین سے نکلا اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا پر چھا گیا۔ یہ وہی اسلام ہے جو ابتدا میں ایسے گھروں سے نکلا جن کے گھر چھپر کے تھے، جن کے پیروں میں چپل بھی نہیں تھے، جن کے لباس میں ہمیشہ پابند کے ہوتے، اور جب وہ سجدے کرتے مسجد نبوی میں تو مٹی لگی ہوئی ہوتی۔ یہ ان لوگوں سے اسلام نکلا تھا۔ کہاں سے نکلا؟ مکہ سے نکلا، مدینے سے پھیلا، عرب بھی پورا اسلام میں آیا، یورپ بھی اسلام کے دائرے میں آیا، افریقہ بھی آ گیا، ایشیا بھی آ گیا، دنیا کے کئی بر اعظم اسلام کی جھولی میں آتے رہے۔ اسلام کہیں رکا نہیں تھا، یہ ہماری تاریخ تھی۔ اقبال اسی لیے کہہ رہا تھا، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، ہمارا یہ سمندر کسی سے رکتا نہیں تھا، پھیلتا جاتا تھا۔ آج اگر ہم کسی اجنبی شخص کو یہ تاریخ بتائیں، یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری تاریخ ہے کہ ہم نے دریاؤں میں بھی گھوڑے دوڑائے، یہ ہماری تاریخ ہے کہ ہم نے طوفانوں کا رخ موڑ دیا، یہ ہماری تاریخ ہے کہ کیسر و کسریٰ کو ان صحابہ نے پلٹ دیا تھا جن کے پیروں میں چپل بھی نہیں ہوتی تھی۔ یہ ہماری تاریخ ہے، لیکن ایک اجنبی سنتا ہے تو ہمیں افسوس کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور تعجب کرتا ہے، میاں کس زبان سے تم اپنی تاریخ بیان کر رہے ہو؟ کس زبان سے تم تاریخ بیان کر رہے ہو؟ ہاں ہم نے سنا ہے کہ تم میں طارق بن زیاد بھی تھا، محمد بن قاسم بھی تھا، شہاب الدین غوری بھی تھا، ہم نے سنا ہے تمہاری تاریخ میں صلاح الدین ایوبی بھی تھا، لیکن آج پوری دنیا میں 2.25 ارب لوگ مسلمان ہیں، 180 کروڑ مسلمانوں کی آبادی بتائی جا رہی ہے۔ 180 کروڑ آبادی میں دور دور تک کوئی طارق بن زیاد نہیں، کوئی صلاح الدین نہیں، کوئی محمد بن قاسم نہیں۔ یہ ایسا ہو کیا گیا ہے اس امت کو اچانک، جو 313 نہتے ہوتے تو باطل طاقتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرتے ہیں۔ وہ 3 دن تک بھوکے رہ کر خندق کا گڑھا کھود کر ثابت قدم رہنے والے تھے، لیکن آج یہ 500 پر پتہ نہیں کس پارٹی میں بک جاتے ہیں، ایک روٹی پر جو ہے اپنا دروازہ بدل لیتے ہیں۔ کیا ہو کیا گیا ہے؟ میرے عزیزوں، رونے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، بتانے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، پھر میں آتا ہوں اسی بات پر۔ ہوا یہ ہے کہ کسی بیماری نے پکڑ لیا، لکوا لگ گیا، فالج ہو گیا امت کو۔ کیا ہو کیا گیا ہے؟ ہوا یہی ہے کہ تم نے خود اپنے ہاتھوں ظلم کیا اسلام کے ساتھ۔ تم نے اپنے گھروں سے لے کر، اپنے بچوں سے لے کر، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہنوں، سب کے ساتھ صرف اور صرف ایک ہی نقطہ تھا جسے سمجھنے کی ضرورت تھی، اور دیر نہیں ہوئی میرے عزیز۔ میں جو کہہ رہا ہوں یہ میرے جذبات ہیں، یہ میرا دل ہے، میں اپنے دل کے ٹکڑے لا کر تمہارے سامنے رکھ لوں۔ خدا را مجھے پیشہ ور مقرر مت سمجھو کہ میں تمہیں اپنے جلوے دکھانے آیا ہوں، اللہ کی پناہ، اور میں اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، مجھے یہ پتہ نہیں میری زبان کب بند ہونے والی ہے، مجھے اس بات کا بھی علم نہیں کہ کب مجھے پھانسی پر لٹکایا جائے، کب مجھے گولیوں سے بھون دیا جائے، مجھے اس کا علم نہیں کہ کل کی صبح میں دیکھ سکتا ہوں یا نہیں۔ مجھے پتا ہے میں کن خطرات سے مقابلہ کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ میں نے اوکھلی میں سر کیوں رکھا۔ صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں، اگر یقین نہ آئے تو دل چیر کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ ایک نقطے پر آؤ، ایک نقطے پر آؤ جس کو اقبال نے بھی سمجھایا تھا اور ہمارے امام اہل سنت فاضل بریلوی نے بھی سمجھایا تھا۔ وہ کیا تھا؟ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفات ہو گئی، یہ ایک ہی نقطہ ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ مولا کا فرمان کا عکس ہے، ترجمہ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہے۔ اور امام اہل سنت فاضل بریلوی کہتے تھے، آج میں ان کی پناہ، آج مدد مانگوں سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں۔ اگر مان گیا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اے مسلمانوں، تبدیلی تمہارے گھروں سے آئے گا، انقلاب تمہارے گھروں سے آئے گا۔ تم کیا سوچتے ہو کہ اب بڑے بڑے اسٹیجوں سے اعلان ہوگا تب ہم کچھ کریں گے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ اچانک دلی کی حکومت تمہاری جھولی میں گرنے والی ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو اچانک یہ ریاستوں کی حکومتیں تمہارے گھر پر آنے والی ہیں؟
جو سوئی ہوئی قوم ہے اسے تو کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا، حکومت کون سی نصیب ہوگی؟ جو سو جائے ناشتہ بھی نہیں ملتا، دوپہر کا کھانا بھی نہیں ملتا، سوئے پڑے رہو، کون کھانا دے گا تم؟ جب تک سوئے رہو گے اور تم عیش و عشرت کی چادر کو ہٹاؤ گے نہیں، کسی چیز کا تقاضا بھی مت کرنا، مطالبہ بھی مت کرنا۔ اور آج زندہ رہنے کے لیے تمہیں ایک کام کی ضرورت ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ دنیا سمندر ہے، یہ دنیا سمندر ہے، اور سمندر میں رہنے والا، سمندر میں اگر کسی کو ڈال دیا جائے اس وقت تک وہ زندہ رہ سکتا ہے جب تک ہاتھ پیر چلائے گا، ہاتھ پیر چلائے گا تو تیر کر کے نکل سکتا ہے، ورنہ ڈوب کر مر جائے گا۔ آپ اس دنیا میں ہیں، جینا ہے تو حق بات الگ اعلان کہا کرو، ورنہ پھر تمہیں ہمیشہ کے لیے مار دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ ہم نے ہمیشہ سے یہ تاریخ دیکھی ہے۔ اب آؤ میں تمہیں بتاؤں ہماری غیرت کا آج کون سا سٹیٹس آ گیا ہے، ہماری غیرت کا لیول کہاں کو پہنچا ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ ہندوستان جب اکھنڈ بھارت تھا، سندھ کے علاقے میں ایک ظالم راجا دابر سنگھ، جس کے گنڈوں نے چند عورتوں کو پکڑ لیا تھا جو حج پہ جا رہی تھی، مسلمان عورتیں حج پر جا رہی تھی، سن 90 ہجری کی بات کر رہا ہوں۔ تو انہیں گرفتار کر کے گنڈوں نے ان کا مال لوٹ لیا اور انہیں قید کیا، ان کی عزت لوٹ رہے تھے۔ کچھ مسلمان تجارت کی غرض سے عرب سے ادھر آئے ہوئے تھے سندھ کے علاقے میں، وہ عورتیں چیختی ہوئی یہ کہہ رہی تھی کوئی ہمارا بھائی ہے جو ہماری عزت کو بچائے گا۔ ان تاجروں میں سے کسی تاجر نے ایک آواز سنی اور سفر ختم کر کے جب عرب گیا، عرب پہنچنے کے بعد وقت کے گورنر کے پاس یہاں کی داستان سنا رہا تھا۔ وہ تاجر گورنر کو بتا رہا تھا کہ سندھ کے علاقے میں چند عورتوں پر ظلم ہو رہا تھا اور گنڈے پکڑ کر کے ان کا مال لوٹ رہے تھے، انہیں حج پر جانے نہیں دے رہے تھے۔ تاجر سنا رہا ہے گورنر کو، گورنر کا بھتیجا سامنے سے گزر رہا تھا، عمر 19 سال کی تھی، گورنر کا بھتیجا ہے، سامنے سے گزر رہا تھا، رک گیا اور کہا اے سندھ سے آنے والے تاجر بتا کیا ہوا وہاں پہ۔ اس تاجر نے پھر داستان سنائی سندھ میں کیا ہوا۔ اتنا سننے کے بعد اس 19 سالہ جوان نے عرب کی سرزمین سے چیخ کر کہا لبیک یا اختہ، اے میری بہن میں حاضر ہوتا ہوں، میں آتا ہوں تیری عزت بچانے کے لیے۔ اور اس کے بعد گورنر کی اجازت سے 10,000 کا لشکر لے کر سب سے پہلے ہندوستان آنے والا 19 سال کا وہ جوان تھا جسے تاریخ نے محمد بن قاسم لکھا، یہ کوئی اور نہیں تھا، محمد بن قاسم۔ ہمارے بچے پڑھتے کہاں ہیں اس کو؟ ہمارے بچوں کا آئیڈیل تو کوئی ہیرو ہوگا نا، کوئی بالی ووڈ کا، ہالی ووڈ کا تھرکتا ہوا، ناچتا ہوا، مجرا کرتا ہوا، مخنث ہی تو ان کا آئیڈیل بنتا ہے۔ میرے عزیزوں، تمہیں اندازہ تک نہیں کہ تم کس کے وارث ہو، تم وارثین کس کے ہو، تمہیں بھیجا کس کام کے لیے گیا۔ تم کو اللہ نے قرآن میں خیر امت کہہ کر پکارا، تم سب سے بہترین امت ہو، کہاں دوسروں کے چکر میں پڑ گئے۔ محمد بن قاسم سندھ میں آیا، راجا سے کہا کہ ان عورتوں کو آزاد کر دو، میرا کوئی اور مطالبہ نہیں۔ راجا کو غرور تھا کہ ایک جوان لڑکا اتنی طاقتور بادشاہ حد سے سوال کر رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ہم نہیں آزاد کرتے، جو کرنا ہے کر لو۔ محمد بن قاسم نے کہا ہم غلامان محمد ہیں، اپنا حصہ لے کر رہیں گے، اپنا حصہ لے کر رہیں گے، چاہے لڑ کر لیں گے یا جام شہادت پی کر لیں گے۔ بہرحال محمد بن قاسم کی اس بات پر دوسرے ہی دن جنگ شروع ہو گئی۔ 3 دن سے زیادہ جنگ نہیں چلی، راجا کی ساری فوج تتر بتر ہو گئی، ٹکڑوں میں بدل گئی، اور وہ خود گرفتار ہوا اور مر بھی گیا۔ ان بہنوں کو محمد بن قاسم نے آزاد کیا اور پرچم اسلام لہرایا۔ یہ تاریخ اگر ہمارے زبان سے سنو گے یا ہمارے علماء سے سنو گے تو الگ انداز ہے، لیکن میں ہندوؤں کی لکھی ہوئی تاریخ سے بھی اگر آپ کو بتاؤں، الہ آباد یونیورسٹی کے ایک پنڈت ہیں، پروفیسر ہیں، انہوں نے ایک تاریخ لکھی محمد بن قاسم کی اور کہا میری اپنی ہسٹری اور اسٹڈی کے مطابق کوئی ایسا عادل حکمران اور جرنیل ہندوستان پر نہیں آیا جیسا محمد بن قاسم آیا۔ وہ صرف اپنی بہن کی عزت بچانے کے لیے 4000 کلومیٹر سے دور چلا آیا،
اور آ کر کے پرچم اسلام لہرایا چاہتا تو سارے لوگوں کو پکڑتا، 4000 کلومیٹر دور تو چھوڑو، پڑوس میں چیخ رہی ہوں گی، چلا رہی ہوں گی، ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں. لیکن ہمارا حال تو آج یہ ہے، ہم ویڈیو وائرل کرنے میں مشہور ہیں. یہاں پر ایسا ہو گیا، ادھر کی ویڈیو ادھر شیئر کر دے، ادھر کی ویڈیو ادھر شیئر کرے. شیئر کرنے کو یہ سمجھتا ہے یہی شیئر ہے، اسی میں بہادری ہے. تمہیں بھی تو اللہ تعالیٰ نے جوانی دی اور طاقت قوت عطا کی ہے. آج جس کی غیرت اتنی مر گئی ہو کہ وہ اپنی بہنوں کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتا، تو میرے عزیزو یہ کیوں آئی بات، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. امام غزالی نے لکھا ہے، جب قوم حضور پاک کی بے عزتی اور ان کی توہین کو سن کر خاموش رہنے لگ جائے تو اس امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ ان کی ماں اور بہنوں کو بازاروں میں بیچا جائے گا، یہ کچھ نہیں کر سکیں گے. ان کے بچوں کو مار دیا جائے گا، یہ کچھ نہیں کر سکیں گے. اس لیے سمجھ جاؤ، حضور پاک کی عزت کے متعلق شروع میں ہی میں نے کہا، حضور کے مقام اور مرتبے، ان کی ویلیو کو اب اپنے متعلق سمجھنا شروع کر دو. ہماری زندگی میں کیا حیثیت رکھتی ہے، اتنا ہی نہیں کہ تم جمعہ سلام میں حضور کو پیش کر دیا سلام اور درود پڑھ لیا. نبی پاک کی ذات کا مطلب یہ ہے میرے عزیزوں، وہ وجود اصل کائنات ہے، روح کائنات ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا ہے انہی کا سب ہے اور انہی سے سب، انہی کا سب اور انہی سے سب. اگر ان کی ذات پر کچھ بھی ہوا تو میرے خیال سے یہاں پر مسجد میں ایک ہی پلر دکھ رہا ہے، ایک ہی ہے. دیوار کا رنگ کھرچ دیا جائے چل سکتا ہے، پینٹ کر دیا جائے گا. ٹائل نکال دیا جائے تو دوسری ٹائل بیٹھ جائے گی. لیکن اگر کسی نے پلر کو توڑ دیا تو چھت گر سکتی ہے، ہوگا یا نہیں؟ جو پورا چھت ایک پلر پر کھڑا ہو، اس پلر کو ہلا دیا جائے تو کیا ہوگا؟ چھت گر سکتی ہے. میرے عزیزو، اسی طرح رسول پاک کی ذات پوری کائنات کے لیے پلر ہے، پورے نظام کے لیے پلر ہے. اور اگر کوئی ظالم کتا حضور کی شان میں بھونکتا ہے تو اس کو ہلکے میں مت سمجھنا، یہ پورے نظام کو ہلا رہا ہے. عذاب آئے گا تو سب پر عذاب آئے گا، عذاب آئے گا سب پر عذاب آئے گا. مجھے بتاؤ، یہاں 100-200 لوگ بیٹھے ہوں گے، ایک پاگل اگر کوئی پلر ہلا کر توڑنے لگے، سارے لوگ یہ کہیں گے کہ ارے پاگل ہے، چھوڑو توڑنے دو. کہہ سکتا ہے کوئی پاگل ہے، ہلانے دو، توڑنے دو؟ نہیں میرے عزیزو، تمہیں پتہ ہے اس پاگل کے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو چھت سارے اچھوں پر بھی گرنے والا ہے. عقل والوں پر بھی چھت گرے گا، پاگلوں پر بھی گرے گا. اسی طرح سے یہ باتیں جو آج مصلحت کے ساتھ کہی جاتی ہیں کہ اگر کوئی دریدہ دہن کتا حضور کی شان میں بھونکتا ہے تو کچھ لوگ ہمیں نصیحت کرتے، مولانا چھوڑو وہ تو پاگل آدمی ہے، اس پاگل کے پیچھے کیا پڑے ہو جواب دے رہے ہو. تمہیں پتہ ہی نہیں، پاگل کتا اگر پلر ہلانے لگ جائے تو عذاب سب پر آ سکتا ہے، سب پر آئے گا. اور قیامت کے دن تمہیں پکڑ کر پوچھا جائے گا، تجھے جو کچھ بھی دیا گیا تھا وہ رسول کے صدقے میں دیا گیا تھا، جو کچھ بھی تجھے دیا گیا تھا وہ حضور کے صدقے میں دیا گیا تھا. میرے عزیزو، یہ کائنات کی ساری بساط حضور کے لیے بچھائی گئی ہے. تم کیا سمجھتے ہو صرف تمہاری آنکھیں، تمہارے ہاتھ پیر؟ نہیں، یہ زمین کا بچھونا، یہ آسمان کی چھت اور یہ نیلگوں، آسمان میں چمکنے والے ستارے اور چاند اور سورج، یہ سب کچھ احادیث کی مطابق حضور کے لیے پیدا کیے ہیں. لولاک لما خلقت الدنیا ولا فلاک ولا رضی. اللہ خود فرماتا ہے کہ اگر میرے محبوب کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو نہ میں زمینوں کو بناتا، نہ آسمانوں کو بناتا، نہ دنیا کو بناتا. جو کچھ بھی بنا ہے وہ کس کے لیے بنا؟ حضور کے لیے بنا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے. اب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، تم کیا سمجھتے ہو؟ کائنات کی ہر چیز حضور کے لیے بنائی گئی ہے. تمہارے ہاتھ، تمہارے پیر، تمہاری آنکھیں، تمہاری زبان، تمہارا جسم، یہ سب حضور کی امانت کے طور پر دیا گیا تھا. ورنہ یوں ہی بریلی کا امام نہیں کہتا دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. امام اہل سنت فاضل بریلوی نے کیوں کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کس کے لیے؟ تمہارے لیے.
جب آپ کو یہ پتا ہے حضور کی امانت ہے ہمارے پاس، سب قیامت کے دن اب سوال ہوگا تم سے، پکڑ کر پوچھا جائے گا، اے جوان عیش و مستی میں پوری زندگی گزار کر آنے والے، اللہ نے تجھے بازو دیے تھے، طاقت دی تھی، زبان دی تھی، دماغ دیا تھا، اور تجھے چلنے پھرنے کے پیر دیے تھے، دھڑکنے والا دل دیا تھا، یہ سب حضور کے عوض دیا تھا، لیکن جب تیرے نبی کی شان میں گندی گالیاں دی جا رہی تھی تب یہ ساری طاقت تیری کہاں گئی تھی؟ یہ تیرا سارا جسم کس کام میں مصروف تھا؟ کیا تم اللہ کی بارگاہ میں یہ جواب دو گے کہ یار اے رب ذوالجلال جب تیرے حبیب کو گالیاں دی جا رہی تھی تب میں گیم کھیل رہا تھا؟ یہی تو جواب دینا ہوگا تمہیں، اور کیا؟ نوجوانوں تم کیا جواب دو گے؟ اللہ کی بارگاہ میں یہ کہو گے کہ جب تیرے حبیب کی شان میں گندی گالیاں دی جا رہی تھی میں کرکٹ کھیل رہا تھا، میں تو فٹ بال کھیل رہا تھا، حضور پاک کو کوسا جا رہا تھا، ماں عائشہ صدیقہ کو زنا کی تہمت لگائی جا رہی تھی، اس وقت تم تو ہیپی برتھ ڈے منا رہے تھے۔ یہی چیزیں ہماری رہ گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا حال تو سنو، ایک ظالم برنس نام کے جرنیل عیسائی نے مسلمانوں کو قید کیا اور انہیں مارا، ان سے مال لوٹا اور کہا بلاؤ اپنے محمد کو، کہاں ہے تمہارا محمد؟ معاذ اللہ، حضور کی شان میں گستاخی کیا تو مسلمان بیچارے نہتے تھے اس وقت، آئے اور صلاح الدین ایوبی سے شکایت کی کہ ایک عیسائی جرنیل اس نے حضور کی شان میں اتنی گستاخیاں کیا، ہمیں مال بھی لوٹا، مارا بھی، اور یہ کہا بلاؤ اپنے محمد کو۔ صلاح الدین ایوبی کا یہ وہ وقت تھا جب آپ سخت بیمار تھے، موت کا وقت قریب تھا، بستر مرگ پر تھے، اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، وہ فاتح بیت المقدس صلاح الدین ایوبی، کون نہیں جانتا اسے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کپ کپاتے ہاتھوں سے دعا کرنے لگا، اے اللہ میری زندگی تمام ہونے کو آ گئی، میری ایک خواہش پوری کرتے ہیں، میری زندگی اتنی اور بڑھا دے کہ میں اس برنس کو قرار واقعی سزا دوں اور بتاؤں محمد کا غلام ہوتا کون۔ اے مولا میری اتنی دعا قبول کر لے۔ 2.5 سال تک وہ بیمار ہی رہے، 2.5 سال بیمار رہے، 2.5 سال کے بعد صحت میں افاقہ ہو گیا، صحت اچھی ہوئی، اٹھے فوراً آئے، اپنی فوج کو ہر جگہ پھیلا دیا اور کہا میری فرسٹ پرائیوریٹی ابھی فی الحال یہ ہے کہ وہ برنس کو گرفتار کر کے لایا جائے، اس کے ظلم کی سزا اسے دی جائے۔ اس نے جو ظلم کیا، فوجیوں نے مقابلہ کیا، مہینہ گزر گیا، اس کے بعد وہ گرفتار ہو ہی گئے۔ ایک بات یاد رکھ لے، یہ جتنے پھونکتے ہیں ان سب کے لیے بھی ہے، بکرے کی اماں کب تک خیر منائے، ایک دن تو بقرعید آئے گا۔ صلاح الدین ایوبی کی فوج گرفتار کر کے لے آئی برنس کو، اور صلاح الدین ایوبی کا معمول تو یہ تھا کہ جنگوں کے قیدیوں کو سب سے زیادہ وہ آزاد کرتے تھے، مشہور ہے، وہ آزاد کرنے میں مشہور ہے، فدیہ لیا آزاد کیا، وعدہ لیا کہ آئندہ جنگ نہیں کرو گے، آزاد کر دیتے، قتل کرنے کی آپ کی عادت نہیں تھی۔ لیکن برنس جب آیا تو صلاح الدین ایوبی کے پاس کہنے لگا، اے صلاح الدین تمہاری تو عادت ہے تم بڑے بڑے آفیسروں کو، سپہ سالاروں کو آزاد کرتے ہو، میرے بارے میں کیا فیصلہ کرو گے؟ صلاح الدین نے کہا اگر تجھے آزاد کر دیا تو مجھ پر اللہ کا عذاب آئے، میں تجھے آزاد نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اس کی گردن پر تلوار رکھ کر صلاح الدین ایوبی نے کہا آج سے 2.5 سال پہلے تو نے پکارا تھا مسلمانوں کو، کہاں ہے اپنا محمد، بلاؤ، یہ دیکھ محمد نے صلاح الدین کو بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ختم ہوا، فنا فی النار ہوا، واصل جہنم ہوا، لیکن اس واقعے کے بعد جو دل کو چھونے والی بات ہے، دل کو جھنجھوڑنے والی بات ہے، وہ یہ ہے مسلمانوں، میں نے جب یہ پڑھا کہ 2.5 سال جو صلاح الدین کے گزرے ان میں ایک رات بھی آپ پیر پھیلا کر بستر پر نہیں سوئے، بستر پر پیر پھیلا کر نہیں سوئے۔ لوگ کہتے بیمار ہیں آپ لمبا سو جائیں، کہتے کیسے سو جاؤں، نبی کو میرے کسی نے تانا مارا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت پر اگر کسی نے حملہ کیا میں کیسے آرام سے سوں۔ یہ صلاح الدین کو صلاح الدین بنانے والی کوئی اور چیز نہیں۔ میرے عزیزوں صلاح الدین کو صرف تلواروں نے صلاح الدین نہیں بنایا، اس کے عشق مصطفیٰ نے بنایا۔
हुजूर की मोहब्बत ने बताया है। आज मैं इसी की तरफ तो लोगों को दावत देता हूँ, नौजवानों को इसी की तरफ बुलाता हूँ। मेरा और कोई तुमसे मुतालबा नहीं, वक्त की नजाकत को समझो, वक्त के हालात को समझो। तो अभी वो बात फिर याद आती है, न संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों में। इकबाल तो कहता था, नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। कहाँ का शाहीन है ये कौन सा शाहीन है? ये तो गटर नालियों को पसंद करता है, ये तो कूड़ा करकट में रात पूरी गुजारता है नशे के चिल्लम पीते हुए। तो वो कौन सा शाहीन है? इकबाल ने कहा था, तेरा नशीमन ये नहीं है कसरे सुल्तानी के गुंबद पर। मियाँ यहाँ कसरे सुल्तानी भी नहीं गई, कोई दरी भी नहीं रह गई, इतने नीचे आ चुका है अब ये शाहीन। इसलिए बदलने की जरूरत है नौजवानों। आज इनकलाब ला सकते हो तो उसके कुछ सूरतें हैं हमारे पास, मैं अपने तौर पर पेश करके जा सकता हूं। बाकी अमल करना ना करना ये तुम्हारा काम है, और असर होगा या ना होगा ये सोचना तुम्हारा काम नहीं, अल्लाह की शान करना हमारा काम है। तकमील तक पहुंचाना ही मेरे मौला की शान है। सबसे पहली चीज ये है कि वापस आ जाए उस दरबार में और उस रसूल को हाजिर और नाजिर जानकर हाथ जोड़ करके कह ले, मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। तुम्हारी बात तो छोड़ो मेरे अजीजों, तुम क्या समझते हो ऐश से गुजार लोगे हिंदुस्तान में? मैं महसूस कर रहा हूं दर्द क्या चीज है। सफर मुस्तकिल जब हिंदुस्तान का हमारा होता है, कोई खित्ता मैंने छोड़ा नहीं, हर जगह जा रहा हूं, हर जगह जाता हूं। इसलिए नहीं कि मैं कुछ पैसे कमा करके कोई बिल्डिंग बना लूं, महल बना लूं, अब तो कोई ख्वाहिश नहीं रह गई, इसलिए कि हम मौत को बहुत करीब देख रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, इतनी बात मैंने महसूस किया, आम मुसलमान के साथ ये क्या करेंगे जब हमारे साथ जो लाखों लोगों के सामने बोलता है या लाखों लोग जिसको जानते हैं उसके साथ ये बदतमीजियां ऐसी करते हैं। तो ये पता है कल की खबर है, रोजाना हमारे साथ कुछ ना कुछ चीजें हैं यहाँ पर तासुब। ये और बात है कि हम हर चीज खुलकर यहाँ नहीं बोल पा रहे। कल की बात है, आप तो सिर्फ बुरके वाली का सुन रहे हो कि बुरके वालियों को कॉलेज में दाखिल होने नहीं दिया जा रहा है, हिजाब पहन करके अंदर आने नहीं दिया जा रहा। ये सिर्फ और सिर्फ जहर है तासुब का और कुछ भी नहीं। इनको बुरके से भी मतलब नहीं, इनको नकाब से भी मतलब नहीं, इनको जो मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ईमान से, तुम्हारे इस्लाम से। मियां ये कोरोना काल में पूरा किट पहनने वाले बुरके के कैसे मुखालिफ हो गए? तुम 500 रुपये फाइन करते हो मास्क न लगाने पर। हमारी बच्चियां अगर नकाब पहने तो ये जलन किस बात की होने लग गई, कुड़न किस बात की? नकाब असली जलन की वजह नहीं, हिजाब असली जलन की वजह नहीं, असल जो जलन है वो मुस्तफा की मोहब्बत ही, ईमान ये है जो तुम्हारा ईमान जिससे ये फुड़ते और जलते हैं। कल की बात मैं कह रहा था, इन बच्चियों को तो तंग किया गया, लेकिन अभी मौलवियों को क्या क्या तंग किया जाएगा वो सबका नंबर आने वाला है। सफर में जबरदस्ती कुछ अधिकारी लोग मेरी पगड़ी उतरवाते हैं, सिक्योरिटी चेकिंग के मतलब इस बहाने से एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेकिंग होती है, सारी चीजें उतरवाए। सामने वाला बड़ी मोटी जीन्स पहन करके जा रहा है और जीन्स की चेकिंग हो जा रही है, लेकिन मेरा पतला अमामा उसकी मशीन से चेक नहीं होता। सारी पब्लिक के दरमियान हमारी पगड़ी उतरवाना, उसके दिल को ठंडा करना है, बाकी कोई सिक्योरिटी चेकिंग नहीं होती, कोई नहीं। हमने सिर्फ इतनी बात क्या पूछी, क्या आप किसी पंजाबी सरदार की भी पगड़ी उतरवाते हो, किसी सिख की भी पगड़ी उतरवाते हो? तो उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं। जवाब ये है, क्या आप भी पंजाबी हैं, आप भी सिख हैं? तो हमने कहा अच्छा, एयरपोर्ट का और सिक्योरिटी का मसला अब जात के आधार पर होने लगा। सिख है तो माफ है, मुसलमान है तो गुजारा जाएगा। ये हमारे साथ जब हो रहा है तो ऐ नौजवान बच्चों, अगला दिन तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? तुम क्या समझते हो कि ये हिजाब और ये नकाब पर जितने ये जहरीले टट्टू खरीदार आए और नारे लगाकर बच्चियों को डराने की कोशिश करते हैं, ये आज इब्तिदा करने वाले हैं।
لیکن اللہ کا کروڑا کروڑ فضل ہے. مجھے اس بات پر فخر ہے کہ آج بھی ہمارے گھروں میں ایسے ماں باپ ہیں جو اسما بنت صدیق جیسی بچیاں بھی پیدا کرتی ہیں, عائشہ صدیقہ کی کنیزہ پیدا کرتی ہیں, فاطمہ الزہرا پر مر مٹنے والی بچیاں پیدا کرتی ہیں. سب بے حیا نہیں ہوئی. آج بھی ہمارا سینہ اگر چوڑا ہے تو ان برقع والیوں سے چوڑا. الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے. آج میں ممبر پر خطاب کرنے کے قابل بھی بنا تو اسی ماں کی گود سے آیا جس کا حجاب آج بھی سلامت ہے, اور جس عورت کا حجاب سلامت رہے گا. اسی لیے کسی نے کیا خوب پوچھا تھا, حیدرآباد کی سرزمین پر ایک صاحب نے کہا تھا کربلا ہو گیا, آپ ہر سال حسین کی شہادت سناتے رہتے ہیں, حسین ایسے تھے, حسین ایسے تھے, حسین ایسے تھے, حسین ایسے تھے. میاں 1400 سال کے بعد پھر کوئی حسین کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ ہمارے ایک بزرگ عالم دین نے کہا تھا میاں فاطمہ پیدا کرو, حسین ویسی ہی آ جائے. فاطمہ ہے. ہاں اتنی بات سمجھ کر کے چلو. میں تمہیں جو حالات بتا رہا ہوں, لیکن اللہ کا فضل و کرم و احسان ہے کہ ہمارے معاشرے میں سب مرے ہوئے نہیں ہیں, سب سوئے ہوئے نہیں ہیں. میں سلام کرتا ہوں اس بچی کو جس نے ہزاروں کتوں کے بیچ میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا, سینکڑوں کتوں کو. اس لیے کہ ہر بچی کو آپ سمجھ جانا چاہیے کہ دکھانے والے جو کتوں کے دانت ہیں وہ تمہیں بائٹ کبھی نہیں کر سکیں گے. اللہ کی حفاظت تمہارے ساتھ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ برقع صرف کپڑے کا کالا برقع ہی ہوتا ہے؟ نہیں, در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے جو اس کے جسم کو بھی بچاتی ہے اور ایمان کو بھی بچاتی ہے. ہماری بچیاں آج یا کل سمجھ جائیں گی. جنہیں پردے سے چڑ ہے آ جاؤ اور پھر دیکھ لو, ایک حجاب والی آج کروڑوں مسلمانوں کے دل کی ایک ایسی عزتدار عورت بنی ہے کہ دنیا اسے سلام کرنے پر مجبور ہے. تم نے رکھنے والی عورتوں کو دیکھا ہوگا جن پر شراب اچھالی جاتی ہو, نوٹ اچھالے جاتے ہو, لیکن اس کی جھلیاں پڑ جائیں, اس کا حسن ختم ہو جائے, کوئی چہرہ دیکھنے کے لیے بھی نہیں آتا. لیکن میں ان ماؤں کو دیکھتا ہوں جنہوں نے اپنے حجاب کو سنبھالا تھا, جوانی میں بھی اور بڑھاپے میں بھی. اللہ اکبر. دلی کا ایک واقعہ, شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے زمانے میں قحط پڑ گیا پوری دلی میں, قحط پڑ گیا, آسمان سے بارش نہیں. سارے لوگ میدان میں نماز استسقاء کے لیے آئے, بارگاہ الہی میں دعا کر رہے تھے. کب سے؟ صبح سے دوپہر ہو گئی, دوپہر سے شام ہو گئی, رو رو کر دعا کر رہے تھے کہ یہ سوکھا جو پڑا ہے ختم ہو جائے. اچانک ایک گھوڑ سوار آیا, ایک گھوڑے پر ایک آدمی نکیل پکڑتا ہوا آیا, بیچ میدان میں آیا, کہا لوگوں میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو, میں مانگتا ہوں تم آمین کہو. اس کے بعد اس نے گھوڑے کی پیٹھ پر ایک سامان جیسی کوئی چیز رکھی ہوئی تھی, اندر ہاتھ رکھا اور دعا کرنے لگا مولا اس سوکھے سے نجات دے دے, اس قحط سے آزاد کر دے. اس نے اتنی دعا کی اور لوگ آمین کہنے لگے. آسمان میں بادل چھا گیا, جھما جھم بارش شروع ہوئی, اتنی بارش ہوئی کہ دلی پورا بھیگ گیا. لوگوں نے پوچھا یہ کتنا بڑا کامل ولی ہوگا, یہ کیا وظیفے کرتا ہے, کیا عمل کرتا ہے؟ دل تھام کر سنو اے مسلمانوں. اس سے پوچھا گیا تیرے پاس کون سے وظیفے ہیں, کون سا عمل ہے؟ اس نے کہا میرا کچھ بھی نہیں, میرے پاس کوئی وظیفہ عمل نہیں. در حقیقت جو تم گھوڑا دیکھ رہے ہو, اس گھوڑے کی پیٹھ پر جو سامان تمہیں نظر آ رہا ہے چادر سے اوڑا ہوا, یہ سامان نہیں, میری پردہ نشین ماں ہے جس کو بچپن سے آج تک کسی نے دیکھا نہیں ہے. اس نے اپنے پردے کی ایسی حفاظت کی ہے کہ اس کے بالوں کی جھلک تک کسی اجنبی نے دیکھا نہیں. میرا یہ یقین تھا کہ میری ماں باحیا ہے, باحجاب ہے, مولا اس کے وسیلے سے دعا ضرور قبول کرے گا. میں نے کچھ نہیں کیا, میری ماں کے آنچل کو ہاتھ میں لے کر بارگاہ مولا میں کہا مولا بارش برسا. منٹ نہیں گزرے تھے کہ اللہ نے رحمت برسائی. تم کیا سمجھتے ہو اس حجاب کو, یہ کتنا طاقتور ہے, کتنا پاورفل ہے. آج میں ان بچیوں کو پھر سے آگاہ کرنا چاہوں گا. ایک خاتون نے تمہیں اگر یہ سکھا دیا کہ ڈر کوئی چیز نہیں ہے, ڈر کوئی چیز نہیں ہے. جب تم پیدا ہوئے تھے تمہارے کان میں کہہ دیا گیا تھا اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے.
اب کہیں کوئی ظالم سامنے آئے اپنے کان کی وہی آواز کو دوہرا لینا، میں تو دنیا میں پیدا ہوتے ہی یہ کہتے ہوئے آیا ہوں اللہ سب سے بڑا ہے، اب کوئی اور میرے نزدیک بڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ موت آنی ہے تو چونٹی سے بھی آ سکتی ہے، اور اگر مولا نہ چاہے پوری دنیا مل کر کے بھی تمہاری گردن نہیں نوچ سکتی، دبوچ نہیں سکتی، تمہاری موت نہیں آ سکتی۔ عزیزان گرامی وقار، ان حالات میں جو چیزیں مجھے کہنی تھی، آگے جو ہو رہا ہے یہ سب کچھ، اس کے لیے انقلاب، ایک تبدیلی کی ضرورت ہے۔ کہاں سے تبدیلی آئے گی؟ تمہارے گھروں سے آئے گی، تمہارے اندر سے آئے گی۔ تم آج یہ طے کر کے جاؤ میرے گھروں سے جو بے حیائی تھی میں اس کا خاتمہ کروں۔ اپنی بچیوں کو جب کنیز فاطمہ کہتا ہوں تو عمل کرانے کی بھی کوشش کرو۔ اگر میں حضور کی محبت میں دم بھرتا ہوں، صبح شام ان کے نام کے ورد کرتا ہوں، تو پھر مجھے حضور کی سنتوں پر بھی آنا ہوگا۔ دنیا میری ٹوپی سے چڑھتی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، میری داڑھی سے کڑتی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، میرا مدینے والا راضی ہے تو پوری کائنات سلام۔ بس اتنی بات، میری پگڑی اتروانے کی کوشش کی گئی، یا میرے ساتھ یہ جو بے عزتی کرنے کی خواہش کی گئی، کیا ہم بے عزت ہو گئے؟ کیا ہم ذلیل ہو گئے؟ ظالم اگر اپنے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تھوڑی دیر اترتا بھی ہے تو ہمیں معلوم ہے عزت دینا اللہ رب العزت کی شان ہے، اللہ کی شان ہے، وہ مولا عزتوں سے نوازتا ہے۔ اس لیے کبھی کبھار تمہارا عمل اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ ہزاروں تقریروں میں وہ اثر نہیں ہوتا جو ایک کسی کے اخلاص کے ساتھ عمل کرنے پر ہوتا ہے۔ ہاں، ایک بچی کے اللہ اکبر کہنے سے ہزاروں بچیوں کا ایمان تازہ ہو سکتا ہے، جو 1 گھنٹے کی تقریر سے نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اخلاص جب ہوگا تو صرف تم اللہ اکبر ہی کہو کافی ہے، باقی سارا کام بنانا مولا کی شان ہے، سارا میدان بنانا یہ اللہ کے دل میں ہے۔ اب اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کے زمانہ چھال اپنی چل گیا۔ اپنے آپ کو ایک اور میسج دے کر کے جاؤں گا، مسلمان سب سے زیادہ پریشان کہاں ہوتے ہیں؟ یا اپنی ملت میں، اپنی جماعت میں موجود بھیڑیے اور گیدڑوں کو پہچان نہیں پاتے، غداروں کو نہیں پہچان پاتے۔ ان غداروں سے اپنا رشتہ دور کرو جو تمہیں تمہارے نبی سے دور کرتے ہیں۔ مصلحت، سیاست اور حکمت کی باتوں پر تمہیں ماڈرن بنانے کی کوشش، ارے نہیں میاں ان مولانا لوگوں کی کہاں سنو گے، حالات اچھے نہیں ہیں، حالات ایسے ہیں، ذرا ایسا چلنا چاہیے، جیسا ایسا چلنا چاہیے۔ یہ وہ نصیحت کرنے والے لوگ ہیں جو تمہیں دوست بن کر کے اللہ کے نبی سے دور کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، اتنا ہی ان کے سامنے کہہ دینا، میرا مشن اب سے یہی ہے، انہیں جانا انہیں مانا۔ نوکری چھوٹتی ہے تو چھوٹے، صحابہ کے تو بچے بھی چھوٹ گئے تھے، اولاد ماں باپ بھی چھوٹ گئے تھے، مگر انہوں نے نبی پاک کا دامن نہیں چھوڑا۔ تاریخ سنتے ہیں، تاریخ سنتے ہیں۔ ایک صحابی کی بات اگر کروں، حضرت صہیب، جب وہ 27 سال کے جوان تھے، حضور مدینے چلے گئے تو بے قرار ہو گئے، کہا مکہ سے میں بھی جاؤں گا۔ باپ بڑا امیر تھا، بڑے پیسے والا تھا، کافر تھا، ماں بھی کافرہ تھی۔ صہیب نے کہا کہ میں مدینے جاتا ہوں۔ باپ نے کہا جائیداد میں سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دوں گا، اگر محمد کے پاس جائے گا مال نہیں دوں گا۔ حضرت صہیب نے کہا جو لکھوانا ہے لکھوا لو، اپنی جائیداد جسے دینا ہے دے دو، میرے لیے محمد کافی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں چاہتا ہوں، باپ نے دیکھا کہ یہ بچہ اڑ گیا ہے، مجھے نہیں برداشت کر رہا، چل پڑے حضرت صہیب۔ جانے لگے تو ماں پیچھے سے کیا کہتی ہے جانتے؟ کہتی ہے صہیب، تیرے جسم پر جو کپڑے ہیں وہ ہماری کمائی کے کپڑے ہیں، جو تو کپڑے پہنا ہے یہ جوڑا یہ ہمارے پیسوں کا ہے، اتار کر دے جب جانا ہی ہے۔ تانا مارا ماں نے، حضرت صہیب آئے، وہ کپڑے بھی اتار دیے، ٹاٹ کی گونی اوڑھ لیا، ٹاٹ کی گونی کپڑے، وہ کپڑا کوئی ہوتا ہے، ٹاٹ کا لباس اوڑھ کر کانٹے لگا کر چل پڑے۔ مدینے جا رہے ہیں، مکہ سے نہ اونٹ ہے نہ گھوڑا ہے، پیدل سواری، پیدل سفر، بیچ راستے، مکہ کی سرحد سے دور بھی نہیں گئے تھے۔ باپ نے گنڈوں کو بھیجا پیسے دے کر، کہا میرے بیٹے کو اتنا مارو کہ وہ واپس گھر آ جائے۔ گنڈے گئے، مکہ کی سرحد پر حضرت صہیب کو پا لیا اور مارنے لگے، اتنے مارے کہ ان کی ناک پھٹ گئی، ان کی گال سوج گئے، آنکھیں اندر چلی گئی، ہڈیوں کو مارا،
خون میں لت پت ہو گئے، اور جب تھک گئے تو وہ چلنے لگے. پوچھا اب کیا کرو گے؟ کہا اب مدینے جاؤں گا. ان زخموں کے حالت میں صہیب کہتے مدینے جاؤں گا. وہ سفر 450 کلومیٹر کا سفر ہے. میرے عزیزو تم یہاں سے 4 کلومیٹر چل کر کے دکھا دو آج کے زمانے میں. 450 کلومیٹر کا سفر حضرت صہیب مکہ سے چلتے چلتے گزار کر کئی دنوں کے بعد مدینے پہنچ رہے تھے. وہ منظر کتنا عجیب ہے. جب مغرب کا وقت قریب ہے، حضور پاک اپنی مسجد سے باہر آ کر گردن اونچی کر کر کے کسی کا انتظار کر. صحابہ نے پوچھا حضور کس کا انتظار ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میرا ایک دردمند عاشق میری محبت میں زخم کھا کر آ رہا ہے. صحابہ نے دیکھا، اونچے منہ کر اونچی گردن کر کے تو دیکھا یہ حضرت صہیب آ رہے تھے. لنگڑاتے ہوئے آئے ہیں، ہڈیوں میں زخم، ٹاٹ کے لباس پر ہی خون کے دھبے ہیں. جب قریب آئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سینے سے سینہ لگایا، اپنی چادر اٹھا کر حضرت صہیب کو پہنائی. اتنا پہننے کے بعد وہ رقص کرنے لگ گئے، اچھل کود کرنے لگ گئے. کہا ہے میرے دوستو جتنے زخم لگے تھے سب میں بھول گیا، میرے نبی کے دربار میں پہنچ گیا. یہی تو محبت بریلی کے امام نے سکھائی تھی. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں. وہ حضرت صہیب تھے جن سے ماں نے کپڑے تک اتروائے، باپ نے ساری جائیداد قرض کر لی، لیکن وہ ان کے آڑے نہیں آئے. ان کے ماں باپ کی ان حرکتوں نے انہیں روک نہیں سکے. اس کے بعد حضرت صہیب یہ وصیت کر کے دنیا سے گئے کہ اے لوگوں میں مروں تو میرے کفن میں وہی چادر رکھنا جو حضور نے پہنائی تھی. اس لیے کہ دنیا میں اگر سب سے زیادہ کوئی محبت کرتی ہے تو ماں ہے، مگر میں وہ انسان ہوں جس سے ماں نے بھی کپڑے اتروائے تھے. اس وقت اگر کسی نے مجھے چادر دی تھی تو وہ محمد الرسول اللہ تھے، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات تھی. اے میرے عزیزوں میں کتنی باتیں کہوں، جو کچھ بھی کہا یہ تقریر مت سمجھنا. میں مقرر آدمی بھی نہیں، میں خطیب آدمی بھی نہیں، میں جلسوں کا آدمی بھی نہیں، بس امت کے درمیان اپنا درد بانٹنا چاہتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف آ جاؤ. تمہارے آج وقت بہت کم ہے، بہت تیزی سے یہ زمانہ گزرنے والا ہے. سال مہینوں کے برابر ہو جائیں گے، مہینے ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر گزرے گا. تم بیٹھے بیٹھے ابھی جوان ہو گئے اور جوان سے بڑھاپا آ گیا. کتنے ایسے ہیں جو چند دنوں پہلے ابھی لہلہاتے ہوئے چمن کی طرح مسکراتے تھے، لیکن ابھی کمر ٹیڑھی ہو گئی، دانت جھڑنے لگ گئے، بال سفید ہو گئے. سب کو پتا ہے بہت تیزی سے یہ زمانہ گزر رہا ہے. تم بیٹھو گے تب بھی گزرے گا، سو گے تب بھی گزرے گا. اسی لیے میرے عزیزوں مرنے سے پہلے حرکت اتنی کرو کہ آنے والی نسل فخر سے کہے محمد ہمارے رسول ہے، محمد ہمارے آقا ہے، محمد ہمارے مولا ہے، محمد ہمارے داتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس لیے کہ دنیا آج جو کر رہی ہے پلاننگ وہ یہی ہے کہ ان مسلمانوں کو اتنا مارو، اتنا ڈراؤ کہ آنے والی نسلیں بھول کر کے بھی ان کے نبی کا نام نہ لے سکے، نام نہ لے سکے. حضور کے لیے کتابیں لکھنا، حضور کی شان میں گالیاں دینا، آج یہی تو حالات ہو گئے. میرے عزیزوں آج علم کے میدان میں آگے بڑھو، ایجوکیشن اتنا حاصل کرو کہ تمہیں کوئی جاہل نہ کہہ سکے، کوئی جاہل نہ کہہ سکے. تم مین سسٹم میں آ جاؤ، مین سسٹم میں آ جاؤ. کوئی میدان ایسا نہ ہو جس میں حضور کا غلام خالی رکھا ہو. ہر میدان میں آگے بڑھ جاؤ، اتنا آگے بڑھو. ایک اقبال نے دیکھا یورپ کے سفر میں ایک گراؤنڈ میں لوگ کھیل رہے، بچے کھیل رہے تھے. ایک 8 سال کا بچہ گراؤنڈ کے کنارے، میدان کے کنارے کتاب لے کر کے بیٹھا ہے. 8 سال کا بچہ، باقی سارے بچے فٹ بال کھیل رہے ہیں، اپنے اپنے کھیلوں میں مصروف ہے. یہ کھیل ہی کی تو عمر ہے. اقبال کہتا ہے میں قریب جا کر اس بچے سے پوچھا بیٹا تجھے کھیلنے کا شوق نہیں، تو نہیں کھیلے گا؟ وہ بچہ کہنے لگا کہ مجھے کھیلنا زیب نہیں دیتا، مجھے کھیلنا زیب نہیں دیتا. کہا کیوں؟ کہا کہ جس کی قوم ہر جگہ ماری جا رہی ہو وہ بچہ اگر کھیلے تو اس پر لعنت ہے. وہ یہودی بچہ تھا، وہ یہودی تھا.
اقبال نے پوچھا کس قوم سے تیرا تعلق ہے؟ کہا میں یہودی ہوں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب یہودیوں کو جرمن سے ہٹلر نے مارا تھا، یا بہت جگہ پر انہیں مارا جا رہا تھا۔ اس یہودی بچے نے کہا جس کی قوم ہر جگہ ماری جا رہی ہو، اس قوم کے بچے کو کھیلنا زیب نہیں دیتا، اگر وہ کھیلتا ہے تو اس پر لعنت ہے۔ اقبال کہتا ہے یہودیوں کے بچے سمجھ گئے، کاش میری قوم کے بچے سمجھ جاتے ہیں۔ آج مسلمان بچے سمجھ جاتے کہ تمہارے کھیل کا وقت نہیں، تمہاری ماں اور بہنوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تم یہاں عیش کر رہے ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں تمہاری ممبئی محفوظ ہے تو سب محفوظ ہے؟ باہر نکلو گے تو آگ لگی ہوئی ہے، ان کی چنگاریاں جب تمہارے گھر پر آئیں گی تب بھی جل جائیں گے۔ تمہارے آنکھوں کے سامنے مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، شہید کی جا رہی ہیں، تم اپنے برتھ ڈے منانے میں مصروف ہو۔ حیرت کی بات ہے میرے عزیزو، اٹھو وہ گر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا۔ میرا میسج یہی ہے، علم کے میدان میں آگے بڑھ جاؤ، حضور کی محبت سینے میں اتنی لاؤ۔ کیسے لاؤ گے؟ آج کے دن سے یہ طے کر لو، اس وقت تک بستر پر نہیں سوؤں گا جب تک 100 بار میرے آقا کو درود نہ بھیجوں گا۔ گانے نکالو اپنے کانوں سے، ایئر فون لگا کر کے سو جاتے ہو، اسی میں تمہاری رات اور اسی میں صبح ہو رہی ہے، نکالو اور پھینکو۔ میرے اس میسج پر عمل کر کے صرف مہینے بعد مجھ سے مل لینا، اگر انقلاب نہ آیا تو پھر میرا دامن پکڑ لینا۔ اگر تمہاری زندگی میں بدلاؤ نہیں ہے، یہ بڑی بات میں اپنے پیٹ سے نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے بزرگوں نے فرمایا جو بندہ نبی کو یاد کر کے سوتا ہے پھر میرا کام ختم ہو گیا، اب تمہاری زندگی میں بدلنا یہ مدینے والے کا کام۔ اس لیے کہ میں نے پڑھا، ابو حفص سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مکہ میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن مرتے ہی اس کا چہرہ گدھے کی شکل کا ہو گیا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، جوان بیٹا، اس نے دیکھا باپ مر گیا، چہرہ جانور کی طرح ہو گیا، اس نے دروازہ بند کر دیا اور کسی کو آنے نہیں دیا۔ گھر والوں کو معلوم تھا باپ مر گیا لیکن چہرہ گدھے کا ہو گیا، دکھاتا تو کیسے دکھاتا؟ بے عزتی کی بات تھی، ذلت کی بات تھی، چہرہ جانور کی طرح دکھ رہا ہے۔ اس نے سوچا گھر میں ہی گڑھا کھودوں گا، یہیں دفن کر دوں گا، کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں۔ روتا ہوا گھر میں بیٹھا تھا، اچانک گھر کے پیچھے کا کواڑ کھلا، دروازہ کھلا، ایک کوئی بزرگ آئے، چہرے پر چادر پڑی تھی، وہ سیدھے آئے، میت کے پاس گئے، چادر ہٹائی، اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور پھر نکلنے لگے۔ اور اس نوجوان سے پوچھا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں تو آپ کو پہچانتا نہیں، آپ میرے گھر میں آئے کہاں سے؟ سارے دروازے بند تھے، پیچھے کے دروازے سے اگر آپ آ گئے دیکھ بھی لیا، میرے باپ کو پوچھتے کیا ہے؟ آپ دیکھ نہیں رہے؟ آپ میرے باپ کا چہرہ جانور کی طرح ہو گیا ہے، اسی کا تو غم ہے مجھے۔ اس بزرگ نے کہا اٹھ کر دیکھ تو صحیح، تیرے باپ کا چہرہ سلامت ہی ہے۔ وہ جوان کہتا ہے میں اٹھ کر کے دیکھا تو میرے باپ کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا، نہ گدھے کی طرح نہ جانور کی طرح، پورا بدلا ہوا ہے۔ یقیناً یہ اس بزرگ کی کرامت ہے یا ان کی عنایت ہے۔ وہ بزرگ دروازے تک پہنچ گئے، یہ نوجوان کہتا ہے میں دوڑے دوڑے جا کر ان کا دامن پکڑ لیا، کہا کہ آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ مجھے بتائیں میرے اوپر اتنی عنایت اتنی مہربانی کیوں کیا؟ وہ بزرگ پلٹ کر کہتے ہیں انا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد اللہ کا رسول ہوں، تیرے گھر کیوں آیا؟ حضور فرماتے ہیں بات یہ تھی کہ تیرے باپ کے انتقال کے بعد اللہ کی ناراضگی اس کے ساتھ تھی، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ بدل گیا۔ لیکن ایک بات اے بیٹے، اے لڑکے، میں تجھے یہ بتا دوں، تیرے باپ کا کوئی گناہ ہوگا جو اللہ ناراض تھا، لیکن تیرے باپ کی ایک اچھائی یہ تھی، اس وقت تک یہ بستر پہ سوتا نہیں تھا جب تک 100 بار مجھے درود نہیں بھیجتا۔ اس کا معمول تھا جب تک 100 بار مجھے درود نہیں بھیجتا یہ رات کو سوتا نہیں تھا۔ اس کا درود جو فرشتہ میرے پاس لاتا تھا، آج اس فرشتے نے کہا یا رسول اللہ غضب ہو گیا، آپ پر روزانہ جو درود بھیجتا تھا وہ مر گیا، لیکن اللہ نے غضب نازل کیا، اس کا چہرہ بدل گیا۔ آقا آپ اگر اس کی سفارش نہ کریں گے تو پھر دنیا درود پڑھنا چھوڑ دیں گے۔ حضور پاک فرماتے ہیں میں آ گیا اپنی قبر سے اور دیکھا تیرے باپ کا چہرہ بدلا ہوا تھا، اس کے چہرے پر میں نے ہاتھ رکھ کر مولا سے سفارش کی، مولا
سب معاف کر دے، بس اس کے درود کی برکت سے اس کا چہرہ اچھا کر دے۔ رب تعالیٰ نے میری بات کو رد نہ فرمایا، تیرے باپ کا چہرہ چمکتے چاند کی طرح ہو گیا۔ پھر وہ رسول پاک تشریف لے گئے۔ ابو حفص سمرقندی لکھتے ہیں، اے لوگوں تم کیا سمجھتے ہو، وہ نبی رحمت جود و سخا کا مالک اپنے زمانے میں صرف کھجوریں بانٹتا تھا کیا اپنے زمانے میں لوگوں کو مان دیتا تھا؟ نہیں، وفات کے 400 سال بعد بھی اگر انہیں یاد کرنے والا کوئی عذاب میں مبتلا ہے تو مدینے کا تاجدار اپنی قبر سے اس کے گھر میں تشریف لاتا ہے۔ آج بھی اگر تم اس نبی پاک کو یاد کر کے سونا شروع کر دو، اس امت کی تقدیر بدل جائے گی، انقلاب آ کر رہے گا۔ بس شرط اتنی ہے کہ محمد سے وفا تو لے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ میرے بچے، میرے جوان، میرے سامعین جو سن رہے ہیں عمل کر لیں گے، عمل کر لیں گے، اور ایک دن وہ بھی آئے گا جب تم پکارو گے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں یا رسول اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، فخر سے ایک دن تم بھی کہو گے کہ اوروں نے دیکھا ہے لیکن میری ان آنکھوں نے بھی ادائے مصطفیٰ کو دیکھ لیا، چہرے جمال جہاں آرا کو دیکھ لیا۔ وہ دن آنے کے لیے تمہیں بدلنے کی ضرورت ہے۔ آنکھوں کو پاک رکھ لو، آنکھوں کو باحیا کر لو، اور پھر پکارو مدینے والے کو، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے۔ وہ غیرت مند رسول ایسے ہیں کہ ہرن اگر پکارے تو اس کے بچوں کی مدد کے لیے چلے جائیں، وہ اگر اونٹنی شکایت کرے تو وہ نبی بے قرار ہو کر چلے جائیں۔ تم تو امتی ہو جس کے لیے خود رسول روتے تھے، ایک بار تم بدل کر اس رسول کو پکار کر کر دو دیکھو۔ میرے عزیزو، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہی دعا ہمیں سکھائی، اس دعا پر میں اپنی گفتگو کا خاتمہ کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ابی و امی فداک یا رسول اللہ، آپ کے دربار میں اتنی ہی التجا ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک بات نہیں میں زیادہ ووٹ نہیں مانگوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایک قانون بنے جو گستاخ رسولوں کے لیے ہم لوگ سب مل کے کچھ کام کریں۔ میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں، بہت سارے حل ہیں۔ اس بھائی نے جو سوال کیا وہ یہی ہے کہ کرنا کیا چاہیے۔ دیکھیں، کمیٹیاں بنی ہیں، تنظیمیں بنی ہیں، تحریکیں بنی ہیں، میں نے علماء کو آج چھیڑا ہی نہیں، ورنہ ان کی ذمہ داری 10 گنا زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کندھوں پر جو امانت رکھی ہے وہ صرف مصلی پر نماز پڑھانے کی نہیں، قوم کی امامت کی۔ اور رسول پاک کے جو نائب ہیں، ظاہر سی بات ہے اس رسول پر جب حملہ ہوگا تو سب سے پہلی ذمہ داری نائب کی ہوگی، سب سے پہلی ذمہ داری نائب کی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کسی نے کچھ نہیں کیا، اپنے اپنی جگہوں پر سب کر رہے ہیں، لیکن یہ معاشی حالات اور لوگوں کے معاملات میں اس قدر کمزور ہو چکے۔ کئی علماء کی بات تو ایسی ہے کہ میرے بغل میں کھڑے ہونے سے بھی ڈرتے ہیں کہ ان کے ساتھ فوٹو آ جائے گا تو ہمارا بھی مسئلہ ہو جائے گا۔ یہ خوف کس نے بٹھایا ہے؟ ٹرسٹیوں نے۔ یہ خوف کس نے بٹھایا ہے؟ کئی جگہ کی کمیٹیوں نے، جو اس طور پر ان کے ساتھ بہیو کیا کرتے ہیں کہ انہیں دین کے معاملات میں آزادی نہیں دیتے۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال باتیں بہت زیادہ ہیں۔ ابھی کل ہی ہماری ایک میٹنگ ہوئی بہار دربھنگہ میں تھا کل دوپہر میں۔ میٹنگ میں یہ طے پایا کہ اب جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہر علاقے میں ہر محلے سے، ہر گاؤں سے ایک آواز یہ بلند کرنی ہے کہ ہندوستان میں اب ایسا قانون بنائے کہ ہمارے نبی پاک کی شان میں کوئی پھونک نہ سکے۔ ہونا چاہیے۔
اب یہ آواز کیسے اٹھے گی؟ سمجھتے ہیں؟ احتجاج، پروٹیسٹ، گلیوں میں نکلنا، سڑکوں پہ آنا، یہ دنیا یہی چاہتی ہے کہ تمہیں احتجاج کی نظر لا کر کے 10-15 کو جیل میں بند کروا دے، اس لیے کہ ہمارے نوجوان ہوش سے کم جوش سے زیادہ کام لیتے، مارا توڑا، جلایا، گاڑیوں کو نقصان پہنچایا، وائلنس کیا، اس کے بعد پھر نقصان کام کا احتجاج میں اکثر دیکھا گیا ہے۔ پھر آج 7 سال ہو گئے میرے اوپر، ابھی بھی 7 کیس چل رہے ہیں، یہی معاملات ہیں۔ ناموس رسالت کے لیے قوم کو آگے بڑھاؤ تو ہمارے اوپر کیس ٹھوک دیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہم کھلے طور پر ایسے ہی بولتے ہیں؟ لیکن یہ کیس الحمدللہ میں کبھی اس سے گھبراتا نہیں۔ اس بات پر مجھے فخر ہے کہ چوری اور ریپ کا کیس تو نہیں، حضور کی عزت کے معاملے میں، اور ایسے 70 کیس ہوں تو یہ سب ہم تحفہ سمجھ کر حضور کی بارگاہ میں جائیں، کچھ اور تو نہیں کر سکے۔ بہرحال ہونا یہ چاہیے کہ آواز اٹھائیں گے، کس کو کہیں گے؟ یہاں ہندوستان جمہوری ملک ہے، ڈیموکریٹک کنٹری ہے، سب سے بڑی آواز پبلک کی ہوتی ہے، یہی ہے نا؟ پبلک کی آواز ہے۔ پبلک کس کو سنائے؟ جس کو تم ووٹ دیتے ہو، جن نیتاؤں کو تم جتاتے ہو۔ سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ آپ انہی کے پاس یہ مطالبہ شروع کرو کہ آپ ہمارے نمائندے ہیں، آپ ہمارے ریپریزنٹیٹیو ہیں پارلیمنٹ میں۔ ہم اب بجلی، پانی، گٹر، نالے، سڑک، راشن مانگنے نہیں آئے، اپنے نبی کی عزت کی حفاظت مانگنے آئے۔ کیا یہ چیز ہونا چاہیے؟ یہ مطالبہ جب ہر جگہ زور پکڑے، ہر علاقے میں، ہر کانسٹیٹیوشن میں جو بھی لوگ رہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے الیکشن آئے تو یہی مدعے ہوں گے نا۔ میاں آپ کو کیا چاہیے؟ مسلمانوں یاد رکھو، تم یہ مت کہنا 25,000 دے دو اتنے ووٹ دلوا دوں گا، 50,000 دے دو اتنے ووٹ دلوا دوں گا، بجلی پانی سڑک صحیح کروا دو ووٹ دلوا دوں گا۔ نہیں، اے غیرت مند مسلمانوں، ایک بار تو زندگی میں ایسا مطالبہ بھی تو رکھو، اس بار ہمیں کچھ نہیں چاہیے، میرے نبی کی عزت کی حفاظت چاہیے۔ کر کے دیکھو، انقلاب نہ آئے تو پھر بتا۔ آپ ہر علاقے سے، ہر گاؤں سے، ہر جگہ سے آؤ۔ کوئی غیر قانونی آواز اٹھا رہے ہیں؟ کوئی غیر قانونی آواز؟ میں ان لوگوں سے آج سے کئی سال پہلے سے چیختا ہوں، کہتا ہوں، پارلیمنٹ والے جو بیٹھے ہوئے ہیں، تم اپنے بھی مقدسات کے لیے قانون بناؤ، ہم کسی کو بھی نہیں چھیڑیں گے اور تم ہمارے کسی مقدس کو نہ چھیڑو۔ امن تو اسی میں ہے نا۔ یہاں چند کتوں کو چھوڑ دیا گیا ہے ہمارے نبی پر بھونکنے کے لیے، بدلے میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ پورے ہندوستان سے کسی عالم نے ان کو گالیاں دی، دیکھا آپ نے؟ سنا آپ نے؟ یہ اسلام کی شان ہے۔ کتے کاٹتے ہیں تو ہم بدلے میں کاٹتے نہیں، ہم جواب دیں گے، لیکن میرے عزیزوں ہم ان کے مقدسات کو کبھی گالیاں نہیں دیتے، اس لیے کہ اسلام کی تعلیم ہے نہیں۔ تمہارے کسی ریسپیکٹ فل چیز جو ہے اس کو ہم کوستے نہیں، تو جب ہم اس طرح سے یہاں رہ رہے ہیں تو اس کو یہ مجبوری سمجھ رہے ہیں ہماری، وہ سمجھ رہے ہیں ہم غریب ہیں، مجبور ہیں، اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ ہمارے اخلاق ہے، اسلام نے جو سکھایا ہے۔ لیکن آج جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ قوم کی، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے نیتاؤں کے پاس جائیں۔ سڑکوں پہ جاؤ گے، کس سے کہو گے؟ کس سے کہو گے؟ یہ تمہارے احتجاجات کو ایسی پانی کے حوالے کر دیا جائے، اس لیے کہ پتہ ہے ایسی حکومتیں بیٹھی ہیں جن کو احتجاج کچھ بھی اثر نہیں کرتا۔ وہ آپ کو پتہ ہے 3-3 مہینے، 4-4 مہینے جنہوں نے احتجاج کیا ان کے سارے پروٹیسٹ کو پانی میں ملا دیا گیا۔ یہ تو احتجاج کرنے والوں پر ٹریکٹر چڑھا دیتے ہیں، ان کے حالات، یہ ظالم لوگ ہیں۔ لہذا آپ اپنے اپنے علاقے سے آواز اٹھائیں کہ ہم اتنے مسلمان ہیں، ہمارا مطالبہ۔ اور میں ایک بات یہ بھی کہہ دوں، ہندوستان میں اب بھی جو نان مسلم ہیں، ہندو ہوں یا سکھ عیسائی ہیں، سارے لوگ ایسے زہر بھرے ہوئے نہیں ہیں، سارے لوگ کٹرتا کے قائل نہیں ہیں۔ اکثر ہندوؤں کو میں نے بھی دیکھا ہے، سینکڑوں ہندوؤں کو، ورنہ مجھے کون پسند کرتا؟ کون پسند کرتا؟ آج کی بات بتاؤں، میں دوپہر میں ایک علاقے میں تھا، وہاں کے ایک بڑے ہندو ہیں، وہ کہتے ہیں میں آپ کی تقریریں سنتا ہوں، میں آپ کی تقریریں سنتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کچھ نگیٹیوٹی لیتے ہیں؟ کہا نہیں، آپ اپنا درد اور اپنا حق پوچھ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جس پرندے کو بھی مارا جائے تو وہ چلاتا ہے،
آپ کی قوم کو جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ آپ چیخ رہے ہیں، ہمیں اس میں کچھ برا نہیں لگتا. نیگیٹیوٹی اس کے دماغ میں آتی ہے جو پہلے سے زہر بھرا ہوا. آج میں کہتا ہوں جب تم آواز اٹھاؤ گے تو اپنے علاقے کے بہت سارے دلت اور بہت سارے ہندو بھی تمہارے ساتھ آواز اٹھانے کو تیار ہوں گے. کیوں؟ مقدسات کی بات ہے، حضور کی بات ہے. وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کے لیے، اپنے مقدسات کے لیے قانون بنائیں، ہم اپنے نبی پاک کی عزت کی حفاظت کے لیے بنائیں. ایسا ہو کہ کسی کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرے. اب ایسا قانون بننے کی ضرورت ہے کہ حضور کی عزت پر اگر کوئی زیادہ پھونکے تو اسے موت کی سزا ہو اور اسے عمر قید کی سزا ہو. عمر قید کی سزا ہو. یہ اس لیے کہ آج کچھ لوگ مجھ سے یہ کہہ رہے تھے، آج کی بات نہیں، 1 مہینے پہلے کی، اتر پردیش میں ایک نیوز رپورٹروں میں سے کوئی تھے صاحب، وہ کہہ رہے تھے آپ اتنا سخت کیوں مطالبہ کر رہے ہیں جو ہوگا نہیں، اتنا سخت مطالبہ کیوں کر رہے ہیں اور آپ اتنے زیادہ سینسیٹیو کیوں ہو جاتے ہیں اس بات کو لے کر کے. میں نے کہا ہندوستان کی پارلیمنٹ پر اگر کوئی حملہ کرے تو کیا اسے چھوڑ دینا چاہیے؟ چھوڑ دینا چاہیے؟ نہیں، ہم میں سے کوئی نہیں کہے گا، اس لیے کہ وہ ہماری پوری شان ہے. ہمارا دیش، ہمارا ملک، اس کی حفاظت ہماری ذمہ ہے. اور تمہیں پتا ہے کہ جو بھی اس طرح ہمارے ملک کی سالمیت کو خطرہ لگتا ہو اسے پھانسی پر چڑھایا جاتا ہے. میرے عزیزوں، یہ بات سمجھ کر کے چلو، میرے لیے میرے نبی کی عزت میری جان سے بھی بڑھ کر پورے کروڑوں مسلمانوں کا اگر کوئی ایک قائد ہے تو وہ مکین گنبد خضرا. تو اگر اس سے چھیڑ چھاڑ کرو گے تو پھر ہم مطالبہ تو بڑا ہی کریں گے، اس لیے کہ پورے نظام میں ہلچل آئے گی. اس لیے انہوں نے جو سوال کیا اس سوال کے جواب میں میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ اب آگے بڑھو اور مطالبے کرو. کس سے؟ ان لوگوں سے جو ابھی آپ کے ریپریزنٹیٹیو ہیں اور آپ کے نمائندے ہیں اور پارلیمنٹ میں پہنچے، چاہے وہ ہندو ہوں چاہے وہ کسی بھی جماعت کے ہوں. آپ اگر انہیں ووٹ دیتے ہیں، یہاں پر ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ 70 سال سے کانگریس نے جو غلام بنا رکھا ہے، آج وقت ہے جاؤ اپنے آقاؤں سے کیوں نہیں کہتے کہ ہمارے نبی کی شان خطرے میں. ان کانگریسیوں سے کہو جو مسلمانوں کی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہم سیکولر ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہیں، حضور کی عزت کی حفاظت کے لیے ان سے جا کر کے کہو کہ اب ہمارے لیے پارلیمنٹ میں کچھ اور مت مانگنا کہ ہمارے اسکول نہیں ہے، ہمارے پانی نہیں ہے، گٹر نہیں ہے، سڑک نہیں ہے. ایک مطالبہ کرو کہ ان کے نبی پر کوئی بھی انگلی نہ اٹھائے. ہونا چاہیے. انشاءاللہ العزیز یہ تحریک چلے گی. انشاءاللہ آج یا کل آپ دیکھو کہ ہر علاقے سے آواز آئے گی، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت مشغول ہیں حضرت کے اور ہمارے سادات کے کہ کل ہندوستان کے مختلف کونے میں ہونے کے باوجود بھی حضور کی محبت، حضور کی دین سے اتنی محبت کہ آج آپ کے چھوٹے سے اس علاقے میں حضور سبحانی میاں، سید مخدوم میاں اور ہمارے ایک عظیم مجاہد جسے ہم کہہ لیں حضور سلمان اظہری میاں، یہ تینوں ہندوستان کے کل مختلف کونے میں ہونے کے باوجود آج ہمارے درمیان تشریف لائے. ہم بہت مشغول ہیں اور دعا گو ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ ہمارے مہمانوں کا اور حضور سلمان اظہری صاحب کا سایہ اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم فرمائے. میں بھائی جی کو بلاؤں گا. سب سے پہلے حضور سالار ملت، یہ آج کا پروگرام حضور سالار ملت چینل میں لائیو چل رہا تھا، آپ اس کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ حضور سبحانی میاں صاحب کو شال پوشی ہوگی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سید مخدوم میاں صاحب، بھائی جی آپ کریں. اور ہمارے مہمان حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب کی بھی گلپوشی اور شال پوشی ہوگی. اور
ایک نایاب تحفہ کہ حضرت نے بھی کہا کہ جس حساب سے حضرت پورے ہندوستان میں حضور کی ناموش کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم حضرت کی بارگاہ میں کیا پیش کر سکتے ہیں، ہے نا؟ ان کو جو حضور کی نام سے اور حضور کی ذات پر بولنے سے جو کچھ بھی مل رہا ہے نا، وہ ہمارے دینے سے کہیں بہتر و بالا ہے. اس لیے ہم نے تحفہ بھی ایسا چنا ہے. حضرت آپ کی خدمت میں وہ تحفہ پیش ہے، نقش نالے میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نقش نالے چاندی میں بنوایا گیا ہے خاص حضرت کے لیے. ہم دعا گو ہیں حضرت کی بارگاہ میں کہ اللہ نالے پاک کے صدقے حضرت کو عمر دراز عطا فرمائے. میں گزارش کروں گا حضور سالار ملت سے اور سید مخدوم میاں صاحب سے کہ وہ اپنے دعائی ہاتھوں سے ہمارے مفتی سلمان اظہری صاحب کو یہ اعزاز عطا فرمائے. نعرہ پیر، پڑھے جائے صلاۃ و سلام کے لیے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل ہو. یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ نبی امہ و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خداوندہ کریمہ کار سازہ بندہ نوازہ بے نیازہ، مالک و مولا تو رحم فرمانے والا مولا رحم فرما، فضل فرمانے والا مولا فضل فرما، کرم فرمانے والا مولا کرم فرما. کریم آج ہم سب یہاں پہ حاضر ہیں، چھوٹی سی محفل منعقد کی گئی، مولا کہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اور جو بھی اس محفل میں ذکر ہوا، جو بھی تیرے محبوبین کا ذکر ہوا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اور اس محفل میں جو بھی کچھ سنا ہے یا جو بھی کچھ پڑھا گیا، جو بھی کچھ ذکر ہوا ہے، سننے سنانے میں اٹھنے بیٹھنے میں کچھ خطا ہو گئی ہو، کچھ لفظش ہو گئی ہو، آداب خلاف کوئی کام ہو گیا، مولا کریم اپنے دن پاک کے تو فعل و معاف فرما. اور ہم سب کے حاضر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جتنے لوگ یہاں پہ حاضر ہیں، جن لوگ اتنا چیز فقیر شفیع گنہگار خطا کار سیاہ کار بدکار سے دعاؤں کی درخواست کی، مولا کریم تو سب کچھ جانتا ہے، تو علیم ذات صدور ہے، عالم الغیب و شہادہ ہے، علیم ہے، خبیر ہے، بصیر ہے، سمیع ہے. کس کے سینے میں کون سا کانٹا چبھا ہے، کس کی کیا خواہش ہے، کس کی کیا تمنا ہے، کن کے گھروں میں کیا تکلیفیں ہیں، کن کے سینوں میں کون سا غم ہے، مولا کریم ان سب کے تمام دامن مراد کو بھر دے. ان سب کے تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما دے. بے چین دلوں کو چین دے دے، بے قرار دلوں کو قرار دے دے، بے سکون دلوں کو سکون دے دے. مولا کریم میں جو بیمار ہیں، چاہے جسمانی مرض ہو، چاہے روحانی ہو، چاہے آسمانی ہو، چاہے وبائی مرض ہو، ہر مرض شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما. بے شک تو شفا دینے والا، مولا کریم صحت نفسی عطا فرما، شفا کاملہ عطا فرما. جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار عطا فرما، وسعت پیدا کرتے ہیں، جسم میں کشادگی پیدا کرتے ہیں. جن گناہوں کی وجہ سے خطاؤں کی وجہ سے ان کے جسم میں بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، برکتیں ختم ہو گئی، مولا کریم ان گناہوں کو، ان خطاؤں کو معاف فرما. رزق حلال کی توفیق عطا فرما، امر بالمعروف نہیں عدم الجنت توفیق رفیق عطا فرما.
جو لوگ بالغ مبتلا ہے قرض سے سب دوشی عطا فرما. سب کو اسباب ہے غیب سے کوئی اسباب پیدا کر دے, غیب سے کوئی ذریعہ بنا دے, دست غیب سے ان کی امداد فرما دے. جو لوگ بے اولاد ہیں مولا کریم صاحب اولاد کر دے. جو اولاد نرینہ کے خواہش مند مولا انہیں اولاد نرینہ عطا فرما دے. ان کے رشتے نہیں آ رہے مولا کریم غیب سے نیک اور سارے من مطابق من موافق رشتہ عطا فرما. مولا کریم ہم سب پر رحم فرما, ہم سب کو نیک بنا دے, ہم سب کو ایک بنا دے, ہم سب کے ماتھے پہ سجدے کی طلب عطا فرما, ہم سب کو صوم و صلات کا پابند بنا, نمازیں پڑھنا بر وقت پڑھنے کی توفیق عطا فرما, ہماری نمازوں و خضوع عطا فرما. اور ہم سب کا رحم فرما دے, لذت عبادت عطا فرما دے. ہم سب کے دل میں جو بغض ہے, جو حسد وہ کینہ, اس کو نکال کے عشق نبی کا مدینہ بنا دے. ہمارا دل جو گناہوں سے سیاہ تو اس کو نور محمدی سے معمول کر دے. اور ہمیں عاشق نبی بنا دے, ہمیں عاشق آل نبی بنا, ہمیں عاشق صحابہ بنا, ہمیں عاشق اہل بیت اطہار بنا, ہمیں عاشق اولیاء کاملین بنا. ان کی غلامی میں ہمیں زندہ رکھ, ان کی غلامی بہت نصیب فرما. میدان محشر میں سب غلامی ہم سب کو اٹھا, ہم سب کے جان و مال بالخصوص ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما, خاتمہ بالخیر فرما, ایمان کی سلامتی ساتھ بہت نصیب فرما. ہمارے ایمان کو تازہ کر دے, ہمارے ایمان میں نئی روح پھونک دے, ہم سب کو جرأت ایمانی پیدا فرما دے, ہمارے ایمان کو بیدار کر دے. مولا کریم سوچ میں ایمان کو بیدار کر دے. مولا کریم ہم سب پر رحم فرما دے, ہم سب پر فضل فرما دے. ہم گنہگار ہیں, خطاکار ہیں, سیاہکار ہیں. مولا فضل رحمت کے طرفدار ہے. ہمارے گناہوں سے زیادہ رحمت کا پلہ بھاری ہے. تجھ کو تیری کریمی کا واسطہ, تجھ کو تیری رحیمی کا واسطہ, تجھ کو تیری ستاری کا واسطہ, تجھ کو تیری غفاری کا واسطہ. ہم تمام گناہ صغائر و کبائر سے توبہ کرتے ہیں. ہم ان گناہوں سے توبہ کر جو ہم نے جان بوجھ کر کیا یا بھول کر کیا, دانستہ نادانستہ, عمدن صاحبن, تمام گناہوں کو خطاؤں تیرے گھر میں ان سب کو گواہ بنا کے توبہ کرتے ہیں. مولا کہ ہماری توبہ کو قبول فرما, ہماری تمام گناہ صغائر و کبائر کو معاف فرما, ہم سب کو نیک ہدایت عطا فرما. بے شک تو ہدایت دینے والا, تو توفیق دینے والا, ہمیں نیک توفیق عطا فرما, نیک ہدایت عطا فرما, صراط مستقیم پر چلنے توفیق عطا فرما. ایسے راستے پر چلا اس پر تیرا انعام ہے, ایسے راستے پر اس پر تیرا غضب ہے. مولا کریم ہم یہاں پہ مسلمانوں پر ظلم و ستم پورے پوری دنیا میں عالم اسلام پر رحم فرما, فضل فرما. ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کے عزت و ناموس کی حفاظت فرما, ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ لے. جن گناہوں کی وجہ سے, جن کوتاہیوں کی وجہ سے, جن خطاؤں کی وجہ سے تمام مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں, اللہ ان گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما. جن گناہوں کی وجہ سے پر ظالم حاکم مسلط ہو گئے ہیں, مولا کریم ان گناہوں کو, ان خطاؤں کو معاف فرما دے. اللہ تو رحم فرمانے والا ہے, فضل فرمانے والا. مولا جو ہم نے مانگا اپنے عقل کے حساب سے مانگا, تو ہمیں عطا کر, تو اپنے فضل کے حساب سے عطا کر. جو مانگا وہ بھی عطا کر, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا کر. یہ فضل کر دیں اتباع نہ ہو مایوس امیدوار. الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی, الہی دعوت خورشید ماہی, چراغ چشتیہ روشنائی. الہی محفوظ ماند از جمیع آفات ارضی و سماوی, سحر آصف شر و شیاطین, بحرمت میر سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی. ادھر کاروبار و روزگار ترقی ماند, صحت یافت ماند. خدایا بحق بنی فاطمہ برقول ایمان قدم خاتمہ, اگر دعوتم رد گنی ور قبول, منو دست دامان آل رسول. لی خمسۃ تطفی بها حظ الوباء الحاطمہ, المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله نعم الوكيل, نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل, توكلت على الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لائیو تو چل رہا تھا چینل میں بیٹا.